وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُّدَّكِرٍ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم رب اشرح لي صدري ويسر لي امري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي۔ اللہ کے پاک نام سے 28ویں پارے کا آغاز کرتے ہیں۔ 28ویں پارے کا آغاز سورۃ المجادلہ سے ہوتا ہے۔ مدنی سورت 3 رکوع 22 آیات پر مشتمل ہے، اور یہ پہلا رکوع ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہر چیز پر گواہ ہے۔ 5 اس کے مین پوائنٹس ہیں۔ اللہ تعالی قریب ہے، زہار ایک جھوٹی اور ناپسندیدہ بات ہے، زہار کا کفارہ جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں، اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قد سمع اللہ قول التی تجادلک فی زوجہا وتشتکی الی اللہ واللہ یسمع تحاورکما ان اللہ سمیع بصیر۔ یقیناً اللہ تعالیٰ نے اس عورت کی بات سن لی جو اپنے شوہر کے بارے میں آپ سے جھگڑا کر رہی تھی اور اللہ تعالیٰ سے شکوہ کر رہی تھی، اور اللہ تعالیٰ تم دونوں کی گفتگو سن رہا تھا۔ بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا ہے۔ یہ آیت سیدہ خولہ بنت مالک بن سلمہ کے بارے میں نازل ہوئی۔ ان کے شوہر سیدنا اوس بن صامت رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ان سے زہار کر لیا تھا۔ یعنی زہار کا مطلب ہوتا ہے یہ کہنا انتی علیہ کظہر امی، کہ آپ میرے لیے میری ماں کی طرح ہو۔ زمانہ جاہلیت میں اسے طلاق کی طرح سمجھا جاتا تھا۔ اس پر سیدہ خولہ بہت پریشان ہوئی۔ زہار کے بارے میں حکم نازل نہیں ہوا تھا۔ رسول اللہ سے جب انہوں نے پوچھا، آپ خاموش رہے، وہ آپ سے بات کرتی رہیں، اس پر یہ آیت نازل ہوئی اور اللہ تعالیٰ نے زہار کا حکم دیا، زہار کا حکم اور کفارہ واضح فرما دیا۔ اور بڑی بات اس میں یہ ہے، بے شک اللہ تعالیٰ سب کچھ سننے والا، سب کچھ دیکھنے والا۔ بڑی دلچسپ بات ہے، سیدہ عائشہ کہتی ہیں سب تعریفیں اللہ تعالیٰ کے لیے ہیں جو تمام آوازوں کو سنتا ہے۔ تکرار کرنے والی خاتون نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس حاضر ہوئی، اور میں کمرے میں ایک کونے میں تھی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے اپنے شوہر کی شکایت کر رہی تھی، اور مجھے اس کی بات سنائی نہیں دے رہی تھی۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ آیت نازل فرمائی کہ اللہ تعالیٰ تمام آوازوں کو سنتا ہے، اور کہتی ہمیں سنائی نہیں دیتا، میں پاس تھی مجھے پتہ نہیں چلا، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے سن لیا۔ پھر فرمایا تم میں سے جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں وہ ان کی مائیں نہیں ہیں، بلکہ ان کی مائیں وہی ہیں جنہوں نے ان کو جنا ہے، اور بلا شبہ وہ لوگ یقیناً ایک نامعقول اور جھوٹی بات کہتے ہیں، اور بے شک اللہ تعالیٰ یقیناً بے حد معاف کرنے والا، نہایت بخشنے والا ہے۔ اور جو لوگ اپنی بیویوں سے زہار کرتے ہیں پھر اس سے رجوع کر لیتے ہیں جو انہوں نے کہا، تو ایک دوسرے کو ہاتھ لگانے سے قبل ایک غلام آزاد کرنا ہے، یہ وہ کفارہ ہے جس کی تمہیں نصیحت کی جاتی ہے، اور جو کچھ تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ پھر جو شخص نہ پائے اسے 2 مہینے کے لگاتار روزے رکھنے ہیں،
اس سے پہلے کہ دونوں ایک دوسرے کو ہاتھ لگائیں. پھر جو کوئی اس کی استطاعت نہ رکھتا ہو تو 60 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے. یہ اس لیے کہ تم اللہ تعالی اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ، اور یہ اللہ تعالیٰ کی حدود ہیں اور کافروں کے لیے دردناک عذاب ہے. یقیناً جو لوگ اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں ذلیل کیے جائیں گے جیسے ان سے پہلے لوگ ذلیل کیے گئے، اور بلا شبہ ہم نے واضح آیات نازل کر دی ہیں اور کافروں کے لیے رسوا کن عذاب ہے. جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو انہیں بتا دے گا جو جو انہوں نے عمل کیے. اللہ تعالیٰ نے اسے محفوظ کر رکھا ہے اور وہ اسے بھول گئے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر گواہ ہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ جب ہماری موت کے بعد ہمیں اٹھایا جائے گا، حساب کتاب کے لیے لے جایا جائے گا، انسان کو اپنے اعمال یاد نہیں ہوں گے، لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ جس نے ایک ایک عمل محفوظ کر رکھا ہے وہ اللہ تعالیٰ کی مخالفتوں کو، اپنی مخالفتوں کو یوں ہی نہیں جانے دے گا، کیونکہ وہ گواہ ہے، وہ حساب لے گا. کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اور جن سے روکا گیا جھوٹی باتیں کرنا، کفر کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا، اپنے اعمال کو بھول جانا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہے ذلت اور خواری سے بچنے کے لیے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کبھی نہیں کرنی. کیا آپ اس کے لیے تیار ہیں کہ مخالفت نہیں کریں گے؟ انشاءاللہ. رکو نمبر 2 ہے جس میں اجتماعیت کے آداب ہیں. 4 مین پوائنٹس ہیں. سرگوشیاں اللہ تعالیٰ کی حدود میں، مجلس کے آداب، رسول اللہ سے تخلیہ اور تعلق باللہ. الم ترى ان اللہ یعلم ما فی السماوات وما فی الارض. کیا آپ نے دیکھا نہیں کہ اللہ جانتا ہے جو کچھ آسمانوں میں ہے اور جو کچھ زمین میں ہے. 3 میں کوئی سرگوشی نہیں ہوتی مگر وہ ان کا چوتھا ہوتا ہے، اور نہ 5 میں مگر وہ ان کا چھٹا ہوتا ہے، اور نہ اس سے کم میں اور نہ زیادہ میں مگر وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں. پھر قیامت کے دن وہ ان کو بتا دے گا جو انہوں نے عمل کیے. اللہ تعالیٰ یقیناً ہر چیز کو خوب جاننے والا ہے. یہ جو بات ہے نا یہ بڑی امپورٹنٹ ہے اور زندگی کے لیے بہت بڑی خوبصورتی لے کے آتی ہے. هو معهم اینما کانوا، وہ ان کے ساتھ ہوتا ہے جہاں کہیں بھی وہ ہوتے ہیں. یہ ساتھ ہونا، عربی میں اس کے لیے لفظ استعمال ہوتا ہے معیت، ساتھ کے لیے ماں، جیسے آپ کہتے ہیں ماں اہل و عیال. تو اس سے مراد معیت علمی ہے، یعنی اپنے علم کے ساتھ وہ لوگوں کے ساتھ ہوتا ہے. ایسا نہیں ہے کہ ہم یہاں پہ ہیں تو اللہ تعالیٰ زمین پر ہے، نہیں. اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن اس کا علم ہر جگہ ہے. تو وہ جہاں کہیں بھی ہو، خواہ جنگلوں میں ہو، صحراؤں میں، آبادیوں میں، بے آباد پہاڑوں میں، غاروں میں ہو، خلوت میں ہو، جلوت میں ہو، کہیں بھی ہو، اللہ تعالیٰ سے چھپ نہیں سکتے. یہ تو اس کا ایک پہلو ہے. اور سیدنا ابو موسیٰ اشعری بیان کرتے تھے، ہم ایک سفر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ تھے. جب ہم کسی گھاٹی پر چڑھے ہوئے لا الہ الا اللہ اور اللہ اکبر کہتے تو ہماری آوازیں بلند ہو جاتی. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی محبت میں رسول اللہ نے فرمایا، لوگوں اپنی جانوں پر رحم کرو، تم کسی بہرے اور غائب کو نہیں پکار رہے. یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو تمہارے ساتھ ہے، وہ سننے والا ہے، وہ قریب ہے، اس کے ساتھ ایسا معاملہ مت کرو. کیا آپ نے انہیں نہیں دیکھا جنہیں سرگوشی کرنے سے روکا گیا تھا؟ پھر وہ وہی کام کرتے ہیں جس سے انہیں روکا گیا ہے، اور آپس میں وہ گناہ کی، ظلم کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشیاں کرتے ہیں. اور جب وہ آپ کے پاس آتے ہیں آپ کو ایسے کلمے کے ساتھ سلام کرتے ہیں جس کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے آپ کو سلام نہیں کیا، اور وہ اپنے دلوں میں کہتے ہیں
کہ ان کی وجہ سے اللہ تعالیٰ ہمیں عذاب کیوں نہیں دیتا؟ جو ہم کہتے ہیں ان کے لیے جہنم کافی ہے، وہ اس میں داخل ہوں گے، وہ بہت برا ٹھکانہ ہے۔ سیدہ عائشہ بیان کرتی ہیں ایک مرتبہ یہودی رسول اللہ کے پاس آئے، انہوں نے کہا السلام علیکم یا ابو القاسم، ابو القاسم تمہیں موت آئے۔ سلام نہیں ہے یہ، سام موت کو کہتے ہیں۔ ہمارے ہاں بھی لوگ جو ہے سلام کو یعنی بالکل ہی بگاڑ کے رکھ دیتے نا۔ تو یہاں پہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے بارے میں جب انہوں نے کہا تو آپ نے اتنا جواب دیا وعلیکم، اس کا مطلب تم پر بھی، اب السلام نہیں کہا آپ نے، یعنی تمہیں بھی موت ہی آئے، اس کا مطلب یہ ہے۔ سیدہ عائشہ کہتی ہیں میں نے کہا بل علیکم السلام والزام، بلکہ تمہیں ہی موت آئے اور ذلت تمہارا مقدر بنے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا اے عائشہ آپ تو اپنی زبان سے نازیبہ الفاظ ادا نہ کرو، یعنی اگر انہوں نے کہا ہے تو میرا اتنا کہنا کافی تھا وعلیکم۔ ہم کہتے ہیں وعلیکم السلام، آپ پر بھی سلامتی ہو، علیکم کا مطلب ہے آپ پر بھی، تو اتنی بات کافی ہے، اتنے غلط الفاظ استعمال کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ سیدہ عائشہ نے کہا کہ آپ نے نہیں سنا جو انہوں نے کہا ہے؟ تو آپ نے فرمایا کیا میں نے ان کی غلط بات کو ان پر نہیں لوٹا دیا؟ میں نے انہیں جواب دیا تھا وعلیکم کہ ذلت والی موت ہی آپ کا مقدر بنے گی۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم آپس میں سرگوشی کرو تو گناہ کی اور زیادتی کی اور رسول کی نافرمانی کی سرگوشی نہ کرو، اور نیکی اور تقوی کی سرگوشی کرو، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو جس کی طرف تمہیں جمع کیا جائے گا۔ سید عبداللہ ابن مسعود فرماتے ہیں نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب کہیں تم صرف 3 آدمی ہو تو 2 آدمی تیسرے کو چھوڑ کر سرگوشی نہ کریں، اس سے اس کو رنج ہوگا کہ پتہ نہیں کیا بات ہے جو مجھ سے چھپائی جا رہی ہے۔ البتہ اگر اور بھی لوگ موجود ہوں، یعنی 4 ہو تو 2 بات کر لیں تو کوئی حرج نہیں۔ تو اگر 3 آدمی ہوں تو تیسرے کو چھوڑ کر 2 لوگ سرگوشی نہ کریں۔ ہاں اگر تیسرے سے اجازت لے لیں تو سرگوشی کر سکتے، اس سے بدگمانی کا امتحان ختم ہو جاتا ہے۔ اگر 3 سے زیادہ لوگ ہوں تب بھی سرگوشی کر سکتے ہیں، لیکن وہاں بھی یہ خیال رکھنا چاہیے کہ ایک کو چھوڑ کر کبھی بھی ایک کو چھوڑ کر باقی لوگ بات نہ کریں۔ سرگوشی کرنا یقیناً شیطان کی طرف سے تاکہ ان لوگوں کو وہ غم میں مبتلا کرے جو ایمان لائے، حالانکہ اللہ کے حکم کے بغیر انہیں ہرگز کچھ بھی نقصان پہنچنے والا نہیں ہے۔ بس لازم ہے کہ مومن اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کریں، یعنی مومنوں کو چاہیے کہ لوگوں کی سرگوشیوں کی وجہ سے، چیمے گوئیوں، پروپیگنڈے کی وجہ سے متاثر نہ ہو۔ اللہ تعالیٰ کے ہاتھ میں سارے اختیارات ہیں، دشمنوں کے ہاتھ میں نہیں، لہذا اللہ پر بھروسہ کریں۔ پھر فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اذا قیل لکم تفسحوا فی المجالس فافسحوا یفسح اللہ لکم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہیں کہا جائے کہ مجلسوں میں کشادگی پیدا کرو تو جگہ کشادہ کر دیا کرو، اللہ تعالیٰ تمہارے لیے کشادگی پیدا کرے گا۔ اور جب کہا جائے کہ اٹھ جاؤ تو اٹھ جایا کرو، اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا ہے، اللہ تعالیٰ ان کو بلند درجے عطا فرمائے گا، اور جو کام تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر بیان کرتے ہیں رسول اللہ نے فرمایا کوئی آدمی مجلس میں بیٹھے ہوئے کسی شخص کو اٹھا کر خود اس کی جگہ نہ بیٹھے، بلکہ تم پھیل جاؤ اور دوسروں کو جگہ دے دو۔ پھیل جانے سے یہ مراد نہیں کہ اور چوڑے ہو جاؤ، اس سے مراد یہ ہے کہ آپ جو ہے وہ تھوڑا سا، یعنی جہاں نیچے بیٹھے ہوں تو لوگ تھوڑا سمٹ جاتے ہیں، تو اس کی وجہ سے دوسروں کو بھی جگہ مل جاتی ہے۔ تو اللہ تعالیٰ ان لوگوں کے درجات بلند کرے گا جو تم میں سے ایمان لائے اور جن کو علم دیا گیا۔ تو علم والوں کے بارے میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کیا ہے کہ وہ درجے میں عام لوگوں سے مختلف ہیں، یعنی کبھی یہ خیال نہ کرنا کہ مجلسوں میں ہم سے جگہ دلوائی گئی، ہمیں اٹھا دیا گیا، ہماری توہین ہوئی، اس سے آپ کی عزت نفس میں کوئی فرق نہیں آئے گا، اللہ تعالیٰ کے نزدیک آپ کا درجہ بلند ہو جائے گا۔
اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہاری نیکی کو رائیگاں نہیں جانے دے گا. اس کا دنیا میں بھی اجر عطا فرمائے گا اور آخرت میں بھی. کیونکہ جو لوگ اللہ تعالیٰ کے دین کو بلند کرنے کے لیے تواضع اختیار کرتے ہیں، اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کی عزت و توقیر بڑھا دیتے ہیں، اس کی شہرت نیک کر دیتے ہیں، دنیا میں اس کا نام مقبول کر دیتے ہیں. دنیا عزت و محبت سے اس کا ذکر خیر کرتی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تم رسول سے کوئی سرگوشی کرو تو اپنی سرگوشی سے پہلے صدقہ پیش کیا کرو، یہ تمہارے حق میں زیادہ بہتر اور بہت پاکیزہ ہے. پھر اگر نہ پاؤ تو یقیناً اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا نہایت رحم والا ہے. کیا تم ڈر گئے کہ اپنی سرگوشی سے پہلے صدقات پیش کرو؟ سو جب تم نے ایسا نہیں کیا اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بھی تمہیں معاف کر دیا ہے تو تم نماز قائم کرو اور زکوٰۃ دیتے رہو اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی اطاعت کرو، اور جو کچھ بھی تم کرتے ہو اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے. کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، مجلسوں میں کشادگی پیدا کرنا، علم حاصل کرنا، نماز قائم کرنا، زکوٰۃ ادا کرنا، اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرنا. جن سے روکا گیا گناہ، زیادتی اور رسول کی نافرمانی میں سرگوشیاں کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں: خفیہ سرگوشیاں نہیں کرنی، سازشوں میں حصہ نہیں لینا، چاہے خاندانی ہو، چاہے تنظیمی ہو، چاہے اداراتی ہو، جہاں بھی کوئی ورک پلیس ہو، کسی کی سازشوں میں کبھی حصہ نہیں لینا. مجلس کے آداب سیکھنے ہیں اور مجلس کے آداب یہ ہیں کہ آنے والوں کے لیے جگہ بنا دی جائے اور اللہ تعالیٰ کی خوشی کی خاطر ہمیشہ ان آداب پر عمل پیرا رہنا ہے انشاءاللہ. رکوع نمبر 3 ہے حزب اللہ اور حزب الشیطان میں مکمل جدائی ہے. 3 مین پوائنٹس ہیں: حزب الشیطان، حزب اللہ اور تعلق باللہ. الم تر الی الذین تولوا قوما غضب اللہ علیہم، کیا آپ نے ان لوگوں کی طرف نہیں دیکھا جنہوں نے ان لوگوں کو دوست بنایا ہے جن پر اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا غضب ہوا ہے؟ وہ نہ ہی تم میں سے ہیں اور نہ ہی ان میں سے ہیں، اور وہ جھوٹی بات پر قسم کھاتے ہیں حالانکہ وہ جانتے ہیں. سیدنا عمر سے روایت ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، منافق کی مثال اس بکری کی طرح ہے جو 2 ریوڑوں کے درمیان ماری ماری پھرتی ہے، کبھی اس ریوڑ میں چرتی ہے کبھی اس ریوڑ میں چرتی ہے. اللہ تعالیٰ نے ان کے لیے بہت سخت عذاب تیار کر رکھا ہے، بہت برا ہے جو کچھ وہ کرتے رہے ہیں. اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے. وہ اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکتے ہیں، بس ان کے لیے رسوا کن عذاب ہے. ان کے مال اور ان کی اولاد اللہ تعالیٰ کے عذاب سے ہرگز ان کے کچھ کام نہیں آئیں گے. یہی لوگ آگ والے ہیں، وہ اس میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. جس دن اللہ تعالیٰ ان سب کو اٹھائے گا تو وہ اس کے سامنے بھی قسمیں کھائیں گے جیسے وہ تمہارے سامنے قسمیں کھاتے ہیں، اور وہ گمان کریں گے کہ یقیناً وہ کسی دلیل پر قائم ہے. سن لو، بلا شبہ وہی جھوٹے ہیں. استحوذ علیہم الشیطان، شیطان ان پر غالب آ چکا ہے، سو اس نے انہیں اللہ تعالیٰ کی یاد بلا دی. یہی لوگ شیطانی گروہ ہیں. سن لو، شیطان کا گروہ ہی یقیناً خسارہ پانے والا ہے. شیطان ان پر غالب آ چکا ہے سے مراد ہے کہ منافقوں پر مسلط ہے، انہیں جکڑ رکھا ہے، انہیں کبھی اللہ کی یاد آنا ہی نہیں دیتا. اللہ تعالیٰ کبھی بھولے سے بھی انہیں یاد نہیں آتا اور وہ اس کے اعلی کار بن کر رہ گئے. اس آیت میں شیطانی اغوا کی بات ہے. انسان جب کبھی شیطان کے ایک وسوسے کو قبول کرتا ہے تو اس کی وجہ سے شیاطین کے لیے اپنی باتوں پر چلانا بہت آسان ہو جاتا ہے. سیدنا ابو الدرداء کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو فرماتے ہوئے سنا، 3 آدمی کسی بستی یا جنگل میں ہوں اور وہ جماعت سے نماز نہ پڑھے تو ان پر شیطان مسلط ہو جاتا ہے. لہذا تم جماعت کو لازم پکڑو، اس لیے کہ بھیڑیا اسی بکری کو کھاتا ہے جو ریوڑ سے الگ ہوتی ہے. اور رب العزت نے فرمایا، سن لو، شیطان کا گروہ یقیناً خسارہ پانے والا. یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے دین و دنیا، اپنے اہل و عیال
اور گھر بار کے بارے میں خسارے میں پڑ گئے. ان الذین یحادون اللہ ورسولہ اولئک فی الاذلین. یقیناً جو لوگ اللہ تعالی اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں وہی ذلیل ترین لوگوں میں سے ہیں. بہت سے لوگ ایسے ہیں جو اللہ کی کتاب پڑھ کر، اللہ کے رسول کی احادیث پڑھ کر کہنے کو تو اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت کرتے ہیں، لیکن عملی زندگی میں ایسے بہت سے طریقے اختیار کرتے ہیں جو رسول اللہ کے طریقے نہیں ہوتے. کتب اللہ لأغلبن انا ورسلی ان اللہ قوی عزیز. اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے کہ میں اور میرے رسول ضرور غالب رہیں گے. اللہ تعالیٰ یقیناً بڑی قوت والا ہے، سب پر غالب ہے. پھر فرمایا آپ ان لوگوں کو نہیں پائیں گے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھتے ہیں کہ وہ ان لوگوں سے دوستی رکھتے ہوں جنہوں نے اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اگرچہ وہ ان کے باپ ہوں یا ان کے بیٹے ہوں یا ان کا خاندان ہو. یہی لوگ ہیں جن کے دلوں میں اللہ تعالیٰ نے ایمان لکھ دیا ہے اور اس کو اپنی جناب سے ایک روح کے ساتھ قوت دی ہے، اور انہیں ویسی جنتوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے سے نہریں بہ رہی ہیں، وہ ان میں ہمیشہ رہنے والے ہیں. اللہ تعالیٰ ان سے راضی ہو گیا اور وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے راضی ہو گئے. یہی لوگ اللہ تعالیٰ کا گروہ ہیں. سن لو اللہ کے گروہ کے لوگ ہی یقیناً فلاح پانے والے. دوستی یکجا نہیں ہو سکتی، اس لیے جن لوگوں نے اسلام قبول کیا اور ساتھ ہی انہوں نے اسلام کے مخالفوں سے رشتے جوڑ کر رکھے تو وہ اپنے دعوی ایمان میں سچے نہیں ہیں. جو سچے مومن ہیں انہوں نے یہ رشتے محض اللہ کی محبت میں، اسلام کی محبت میں توڑ ڈالے ہیں. کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن پر ایمان رکھنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کے مخالفوں سے دوستی نہ رکھنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ جن پر غضبناک ہوتا ہے ان سے دوستی رکھنا، جھوٹی بات پر قسم کھانا، اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکنا، جھوٹا ہونا، شیطان کے قابو میں آنا، اللہ تعالیٰ کی یاد بھلا دینا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہے حزب اللہ میں شامل ہونا ہے، یعنی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا جو بھی گروہ ہو، تاکہ اللہ تعالیٰ ہمارے دلوں میں ایمان ثبت کر دے. الحمدللہ سورہ المجادلہ کمپلیٹ ہوئی. اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری ان کوششوں کو قبول فرمائے، ہمیں پختہ علم نصیب کرے اور ہماری کوتاہیوں سے درگزر فرمائے. اللہ کے پاک نام سے سورۃ الحشر کا آغاز کرتے ہیں. مدنی سورت ہے، 3 رکوع 22 آیات ہے، اور یہ رکوع نمبر 4 ہے جو سورت کا پہلا رکوع ہے، اور اس کا عنوان ہے پہلا حشر. 6 مین پوائنٹس ہیں. اللہ تعالیٰ نے ان کے دلوں میں روب ڈال دیا، جو درخت تم نے کاٹے، جو مال اللہ تعالیٰ نے پلٹا دیے. اور فہ کا تذکرہ ہے، انصار کا ایثار اور تعلق باللہ کی بات ہے. بسم اللہ الرحیم. سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے، ہر چیز میں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. وہی ہے جس نے اہل کتاب کے کافروں کو پہلے اکٹھ میں ان کے گھروں سے نکال دیا. یہ بنو نذیر ہیں جو یہودی تھے. تم نے یہ گمان نہیں کیا تھا کہ وہ نکل جائیں گے، اور انہوں نے بھی یہ سمجھا تھا کہ ان کے کلے یقیناً انہوں نے اللہ تعالیٰ سے بچانے والے ہیں. تو اللہ تعالیٰ ان کے پاس آیا جہاں سے انہوں نے خیال بھی نہیں کیا تھا، اور اس نے ان کے دلوں پر روب ڈال دیا. وہ اپنے ہاتھوں سے اور مومنوں کے ہاتھوں سے بھی اپنے گھروں کو برباد کر رہے تھے. چنانچہ اے آنکھوں والوں عبرت حاصل کرو. مدینہ میں یہود کے 3 قبیلے تھے، بنو قینقاع، بنو نذیر اور بنو قریظہ. بنو نذیر کے گھر بڑے مضبوط تھے، اسلحہ اور ساز و سامان بہت رکھتے تھے. لوگ کبھی امیجن بھی نہیں کر سکتے تھے یہ اپنے قلعے اور محلات چھوڑ کے چلے جائیں گے. مدینہ کے منافقوں نے ان کا ساتھ دیا تھا. انہوں نے کہا تھا کہ محمد کے مقابلے میں ہم آپ کی مدد کریں گے، آپ اس علاقے کو چھوڑ کر نہیں جائیں گے. لیکن وہ کون ہے جو اللہ تعالیٰ کا مقابلہ کر سکے؟ اللہ رب العزت نے فرمایا
اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے پاس ایسی جگہ سے آیا جہاں سے انہوں نے گمنڈ بھی نہیں کیا تھا، یعنی ان کے دلوں پر روب ڈال دیا۔ اس وجہ سے انہوں نے جلاوطنی قبول کر لی، جمے جمائے گھر، مال و دولت سب کچھ چھوڑ کر چلے گئے۔ اور اگر اللہ تعالیٰ نے ان پر جلاوطنی نہ لکھ دی ہوتی تو وہ دنیا ہی میں انہیں لازماً عذاب دیتا، اور آخرت میں ان کے لیے آگ کا عذاب ہے۔ ذالک بانہم شاقوا اللہ ورسولہ، اس کی وجہ یہ ہے کہ بلا شبہ انہوں نے اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مخالفت کی، اور جو بھی اللہ تعالیٰ کی مخالفت کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ یقیناً اسے سخت سزا دینے والا ہے۔ اس آیت میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کی سزا بیان کی گئی ہے۔ ہمیں جائزہ لینے کی ضرورت ہے ہم کن کن معاملات میں اللہ اور اس کے رسول کی مخالفت کرتے ہیں۔ کتنی ضرورت ہے ہمیں کہ ہم اپنے طرز عمل پر استغفار کریں۔ کھجور کا جو درخت تم نے کاٹا یا اسے اپنی جڑوں پر کھڑا رہنے دیا، اللہ تعالیٰ کی اجازت ہی سے تھا، اور تاکہ وہ نافرمانوں کو رسوا کر دے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر کہتے ہیں رسول اللہ نے بنو نذیر کے کھجوروں کے درخت جلا دیے تھے، انہیں کاٹ ڈالا تھا۔ یہ درخت مقام بویرہ میں تھے۔ اس کے متعلق اللہ تعالیٰ نے یہ آیت نازل کی کہ یہ اللہ کے حکم کے مطابق ہے تاکہ منافقوں کو ذلیل کرے، کیونکہ جہاد کے آداب میں سے کہ درخت نہیں کاٹے جائیں گے۔ اس لیے یہ کنفیوژن پیدا ہوئی تھی کہ رسول اللہ نے خود کیوں کٹوائے، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا اللہ کے حکم سے تھا، اور درخت کاٹنے کا اصل مقصد محاصرے کو ممکن بنانا تھا۔ گھر تو بنو نذیر نے خود تباہ کیے تھے، ان کی کھیتیاں جن پر ان کی روزی کا انحصار تھا انہیں رسول اللہ نے اپنے لشکر کے لیے کٹوا دیا تھا۔ ان کے بغیر ان کا محاصرہ کرنا ممکن نہیں تھا، اور اللہ تعالیٰ نے ان کے مال میں سے جو اپنے رسول کی طرف لوٹا دیا ہے، تم نے نہ اس پر گھوڑے دوڑائے اور نہ اونٹ، لیکن اللہ تعالیٰ اپنے رسولوں کو جس پر چاہتا ہے غالب کر دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے۔ مال فہ کا حکم ہے، ایک غنیمت ہے جو جنگ کر کے مال ہاتھ آتا ہے، اور فہ اس مال کو کہتے ہیں جو جنگ کے بغیر دشمنوں سے ہاتھ آتا ہے۔ جو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کی طرف ان بستیوں والوں کے مال میں سے لوٹا دیا ہے تو وہ اللہ تعالیٰ کے لیے اور رسول کے لیے اور رشتہ داروں، یتیموں اور مسکینوں اور مسافروں کے لیے ہے، تاکہ تم میں سے مالدار لوگوں کے درمیان ہی مال گردش کرنے والا نہ رہے، اور جو کچھ رسول تمہیں دے وہ لے لو۔ بہت اہم آیت ہے، آیت کا اہم حصہ ہے وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ، جو رسول تمہیں دے اسے لے لو، اور جس چیز سے تمہیں روک دے تم اس سے رک جاؤ، اور اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، یقیناً اللہ تعالیٰ سخت سزا دینے والا ہے۔ آیت کے آخر میں مسلمانوں کو نصیحت ہے کہ مسلمانوں کو اس چیز پر راضی رہنا چاہیے جو اللہ کے رسول حکم دیتے ہیں، ان کے فیصلوں پر راضی رہنا چاہیے، اموال غنیمت اور اموال فہ میں ان کی تقسیم پر راضی رہنا چاہیے۔ علماء نے اسی آیت سے استدلال کر کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی ہر صحیح حدیث کو قرآن حکیم میں داخل قرار دیا ہے، یعنی وہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے وحی ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن مسعود نے بیان کیا اللہ تعالیٰ نے گدوانے والیوں اور گودنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے، یعنی چہرے کے بال اکھاڑنے والیوں اور حسن کے لیے آگے کے دانتوں میں کشادگی کرنے والیوں پر لعنت بھیجی ہے کہ یہ اللہ تعالیٰ کی پیدا کی ہوئی صورت میں تبدیلی کرنی۔ عبداللہ ابن مسعود کا یہ کلام قبیلہ بنی اسد کی ایک عورت کو معلوم ہوا جو ام یعقوب کے نام سے معروف تھی۔ آئی کہنے لگی مجھے معلوم ہوا ہے کہ آپ نے ایسی عورتوں پر لعنت بھیجی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا آخر میں کیوں نہ لعنت کروں جن پر رسول اللہ نے لعنت کی ہے اور جو کتاب اللہ کے حکم کے مطابق ملعون ہے۔ اسی عورت نے کہا میں نے قرآن مجید پڑھا ہے لیکن آپ جو کچھ کہتے ہیں اس میں تو یہ بات کہیں نہیں ملتی۔ انہوں نے کہا اگر تم نے بغور پڑھا ہوتا تو تمہیں مل جاتا۔ جس نے یہ آیت نہیں پڑھی کہ رسول اللہ تمہیں جو کچھ دیں وہ لے لو اور جس سے تمہیں روکیں رک جایا کرو، تو انہوں نے کہا کہ میں نے پڑھی ہے۔ عبداللہ ابن مسعود نے کہا پھر محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ان چیزوں سے روکا ہے۔ اس پر اس عورت نے کہا میرا خیال ہے آپ کی بیوی بھی ایسے ہی کرتی ہیں۔ انہوں نے کہا اچھا جاؤ اور دیکھ لو۔ وہ عورت گئی اور اس نے بھی دیکھا لیکن اس طرح کی کوئی معیوب چیز انہیں نہیں ملی۔
پھر عبداللہ ابن مسعود نے کہا اگر میری بیوی اس طرح کرتی تو بھلا وہ میرے ساتھ رہ سکتی تھی؟ ہرگز نہیں۔ تو اللہ اور اس کے رسول کے حکم کو الگ نہیں سمجھنا چاہیے۔ اللہ اور اس کے رسول کی اطاعت ضروری ہے۔ جس کا فیصلہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کر دیا اس کے بعد کسی کے لیے کوئی گنجائش نہیں رہ جاتی نئے فتاوا دینے کی۔ تو یہ معلوم ہجرت کرنے والے محتاجوں کے لیے جنہیں اپنے گھروں اور اپنے مالوں سے نکال دیا گیا، وہ لوگ اللہ تعالیٰ کا فضل اور رضا چاہتے ہیں اور اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرتے ہیں، یہی سچے لوگ ہیں۔ اور جن لوگوں نے ان سے پہلے دار ہجرت میں اور ایمان میں جگہ بنا لی ہے وہ ان سے محبت کرتے ہیں جو ہجرت کر کے ان کے پاس آئے ہیں، اور جو کچھ بھی مہاجرین کو دیا جاتا ہے وہ اس بارے میں اپنے سینوں میں کوئی تنگی نہیں پاتے اور وہ انہیں اپنے اوپر ترجیح دیتے ہیں، اگرچہ خود ان کو سخت ضرورت ہوتی ہے، اور جسے اس کے دل کے بخل سے بچا لیا گیا تو وہی لوگ فلاح پانے والے ہیں۔ آج جب کبھی ہم ہجرت کی بات پڑھتے ہیں، مہاجرین کے بارے میں جانتے ہیں تو حیرت ہوتی ہے۔ عمومی طور پر ایسا لگتا ہے قدیم دور کی بات چیت ہے، آج اس پر عمل پیرا ہونا ممکن نہیں ہے۔ اسلام دو صورتوں میں قبول کیا جا سکتا ہے، یا ہجرت کی سطح پر یا انصار کی سطح پر، یا کوئی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے لیے مہاجر بنے ورنہ انصار بن جائے، اللہ والوں کی مدد کریں، دین کی حفاظت کریں اور ایسے لوگوں کا ساتھ دے جو دین کی حفاظت کے لیے کام کرتے ہیں۔ جس سطح پر ہم نے اسلام قبول کیا، ساری سوسائٹی میں جو اسلام سکھایا گیا کہ نماز پڑھ لو، روزے رکھ لو اور بس مسلمان ہو جاؤ گے، تو اس کے بعد لوگ سمجھتے ہیں کہ ہم نے اسلام کے سارے تقاضوں کو پورا کر دیا، تو ایسا نہیں ہے۔ شریعت کے 5 بنیادی مقاصد ہیں اور پہلا مقصد دین کی حفاظت ہے۔ یہ سب سے پہلی ترجیح کا کام ہے، اپنی جان بچانے سے بھی بڑھ کر۔ اس کے لیے جان بھی لگانی ہے، مال بھی، صلاحیتیں بھی، قوتیں بھی۔ دین کی حفاظت کے بعد باقی چیزوں کی حفاظت آتی ہے۔ جان کی حفاظت کا درجہ بھی بعد میں ہے، مال کی حفاظت کا درجہ بھی بعد میں ہے، عقل کی حفاظت کا درجہ بھی بعد میں ہے۔ پہلے درجے پر اللہ کے دین کی حفاظت ہے، اور دین میں غور کرنے کی بات ہے، دین کی حفاظت کے لیے کتنے کام ہیں جو زمانے میں کیے جاتے ہیں۔ افضل ترین کام جہاد فی سبیل اللہ ہے، اس کے بعد دعوت اللہ اور اللہ تعالیٰ کے دین کی تعلیم دینا ہے، کیونکہ جب لوگ علم نہیں رکھتے تو دین ان کے سینوں سے اڑ جاتا ہے، اور اس کی وجہ سے دنیا بھر میں پھر مسلمانوں کی کوئی وقت نہیں رہ گئی۔ پھر مسلمانوں کے دل دنیا والوں کے درمیان دھڑکتے ہیں، جب انہیں اسلام کی حقیقت نہیں پتہ چلتی پھر مغلوب ہو جاتے ہیں۔ یہاں رب العزت نے 3 باتیں خاص طور پر بتائی ہیں۔ تو انصار کی بات ہے جنہوں نے رسول اللہ کا مدینہ میں استقبال کیا، ساتھ دیا۔ اللہ رب العزت نے ان کی تعریف کی ہے کہ وہ اپنے اوپر دوسروں کو ترجیح دیتے ہیں، ایثار کرتے ہیں۔ ان کا ایثار ایسا تھا کہ انہوں نے گھر آدھے آدھے کر لیے، جائیدادیں بانٹ لی، اپنے مال آدھے آدھے کر لیے، آدھا مہاجر کے لیے، آدھا اپنے لیے۔ ابتدائی دور میں لوگوں نے اسی طرح اسلام کی حفاظت کی تھی، اسی طرح سے اسلام پھیلا تھا۔ جب لوگ صرف اپنے مال کی حفاظت کرتے ہیں، اپنے مال پر صرف اپنا حق سمجھتے ہیں، اس کی وجہ سے اسلام قبول کرنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اور اسلام پر برقرار رہنے والوں کی تعداد کم ہو جاتی ہے، اور اسلام کے ساتھ لوگوں کی محبت ختم ہو جاتی ہے۔ آج ہم ایسے دور سے گزر رہے ہیں جہاں ہماری نسلیں ایتھیسٹ ہو رہی ہیں، جن کا دین سے کوئی تعلق نہیں ہے۔ اس دین پر قائم رہنا، دین کو قبول کرنا، وہ اپنی ضرورتی خیال نہیں کرتے، اور اس کی بنیادی وجہ ہے کہ دین کا جو تصور ہماری سوسائٹی کے افراد کے ذہنوں میں ہے، اس تصور میں خرابی ہے۔ ایک بات اپنے ذہن میں رکھیے گا اور اللہ تعالیٰ سے دعا کیجیے گا اس بات کا فہم نصیب کرے کہ اسلام 2 سطحوں میں سے کسی ایک سطح پر رہ کر قبول کرنا ہے۔ آپ ہجرت نہیں کر سکتے، ہجرت کا موقع نہیں ہے، تو انصار تو بن سکتے ہیں، جو لوگ دین کی حفاظت کے کام کر رہے ہیں ان کی مدد کر سکتے ہیں۔ مجھ سے کل کسی نے سوال کیا کہ یہ جو دین کی تعلیم کے ادارے ہیں، اس کے بارے میں کہا ہی جاتا ہے کہ ان پر نہ زکوٰۃ لگتی ہے نہ صدقات لگتے ہیں، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے جیسے زکوٰۃ کی 8 مدات رکھی ہیں، اور اس میں جو فی سبیل اللہ کی مد ہے، وہ مد ایسا نہیں ہے کہ جو بھی اللہ کی راہ میں دو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے۔ فی سبیل اللہ میں 2 کام آتے ہیں، جہاد فی سبیل اللہ اور
دعوت اللہ اور تعلیم دین کے کام. جب تک دعوت دین کام نہیں ہوتے، تعلیم دین کے کام نہیں ہوتے، جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں ہوتا. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من خرج فی طلب العلم، جو علم کی طلب میں نکلتا ہے فہو فی سبیل اللہ حتی یرجع، تو وہ فی سبیل اللہ ہوتا ہے، اللہ کی راہ میں ہوتا ہے یہاں تک کہ وہ لوٹ آئے. تو جو علم حاصل کرنے کے لیے نکلتا ہے یہ اس کا معاملہ ہے. اسی طرح سے جہاں وہ علم حاصل کرنے جاتا ہے ان کا معاملہ ہے. اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے کی توفیق دے اور ہمیں دین کی حفاظت کے لیے دین کی تعلیم کو ممکن بنانے اور اس تعلیم کے لیے انتظامات کرنے اور اس تعلیم کے لیے اپنا وقت لگانے، اپنا مال، صلاحیتیں، قوتیں لگانے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین. اور جو لوگ ان کے بعد آئے وہ کہتے ہیں اے ہمارے رب، ہمیں اور ہمارے ان بھائیوں کو بھی بخش دے جو ایمان میں ہم سے سبقت لے گئے ہیں، اور ہمارے دلوں میں ایمان والوں کے لیے کوئی بغض نہ رکھنا. اے ہمارے رب، یقیناً تو بہت شفقت کرنے والا، نہایت رحم والا ہے. مہاجرین جو مکہ سے ہجرت کر کے آئے تھے، انصار مدینہ یعنی جنہوں نے مدینہ میں پہلے سے رہائش اختیار کر رکھی تھی، اللہ کے آگے ہاتھ پھیلا کر اپنے مسلمان بھائیوں کے لیے دعا کرتے ہیں. یہ دلیل ہے کہ ایمان کی صفت میں برابر شریک ہونے کی وجہ سے مومن ایک دوسرے کے کام آتے ہیں، ایک دوسرے سے محبت کرتے ہیں، ایک دوسرے کے لیے دعا کرتے ہیں، وہ بغض نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے بارے میں بدگمانی نہیں رکھتے، ایک دوسرے کے ساتھ ہمیشہ خیر کا معاملہ کرتے ہیں. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم بدگمانی سے بچو، کیونکہ بدگمانی سب سے زیادہ جھوٹی بات ہے، اور نہ ہی تم ایک دوسرے کے ظاہری اور باطنی عیب تلاش کرو. حسد نہ کرو، حسد نہ کرو، بغض نہ کرو، نہ ہی ایک دوسرے سے روح گردانی کرو، اور اللہ کے بندے بھائی بھائی بن جاؤ. سیدنا ابو ہریرہ سے روایت رسول اللہ نے فرمایا سوموار اور جمعرات کے دن جنت کے دروازوں کو کھول دیا جاتا ہے اور ہر اس بندے کی مغفرت کر دی جاتی ہے جو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں ٹھہراتا، سوائے اس کے جو اپنے مسلمان بھائی کے ساتھ کینہ رکھتا ہوں. اور کہا جاتا ہے ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں، ان دونوں کی طرف دیکھتے رہو یہاں تک کہ وہ صلح کر لیں. کرنے والے کام ہے جو رسول اللہ دیں اسے لے لینا، جس سے روکیں اس سے رک جانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ کا فضل چاہنا، اللہ تعالیٰ کی رضا چاہنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کی مدد کرنا، ہجرت کرنے والوں سے محبت کرنا، مہاجرین کے لیے دل میں تنگی نہ لانا، مہاجرین کو اپنے اوپر ترجیح دینا، بخل سے بچ کر رہنا، دل میں اہل ایمان کے لیے بغض نہ رکھنا. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایثار سکھایا، ایثار کرنا. جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول کا مقابلہ کرنا، نافرمانیاں کرنا. کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، اہل ایمان سے محبت رکھنی ہے، ان کے لیے دعائیں کرنی ہے، اپنی ذات پر دوسروں کو ترجیح دینی ہے یعنی ایثار کرنا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعائیں کرنی ہے کہ اللہ تعالیٰ دل کی تنگی سے بچا لے. اہل ایمان کے لیے دل میں کبھی بغض نہیں رکھنا انشاءاللہ. رکن نمبر 5 ہے منافقین کی سرگرمیاں ہیں، اور اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں. منافقوں کے وعدے جھوٹے ہیں، اللہ تعالیٰ گواہ ہے یہ قطعی جھوٹے لوگ ہیں، یہ بے عقل لوگ ہیں. منافق کی مثال شیطان کی سی اور تعلق باللہ. کہ آپ نے ان لوگوں کو نہیں دیکھا جنہوں نے منافقت کی؟ وہ اپنے ان بھائیوں سے کہتے ہیں جنہوں نے کفر کیا اہل کتاب میں سے یقیناً اگر تمہیں نکالا گیا تو ہم بھی تمہارے ساتھ ضرور نکلیں گے، اور تمہارے بارے میں ہم کبھی کسی کی بات نہ مانیں گے، اور اگر تم سے جنگ کی گئی تو ہم ضرور تمہاری مدد کریں گے. اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ وہ یقیناً جھوٹے ہیں. اگر انہیں نکالا گیا تو وہ ان کے ساتھ نہیں نکلیں گے، اور اگر ان سے جنگ کی گئی تو یہ ان کی مدد نہیں کریں گے، اور یقیناً اگر وہ ان کی مدد کریں گے تو وہ ضرور پشتیں پھیریں گے.
پھر وہ مدد نہیں کیے جائیں گے۔ عبداللہ ابن ابی اور اس کے ساتھیوں نے مدینہ کے یہودیوں سے کہا تھا اگر محمد نے یا اس کے ساتھیوں نے آپ کو جلا وطن کیا تو ہم جلا وطنی میں آپ کا ساتھ دیں گے، اور رب العزت نے اس آیت میں ان کے ساتھ دینے کے دعوے کی حقیقت واضح فرمائی ہے۔ لَأَنْتُمْ أَشَدُّ رَهْبَةً فِي صُدُورِهِمْ، بلا شبہ تم خوف کے لحاظ سے ان کے سینوں میں اللہ تعالیٰ سے زیادہ سخت ہو۔ یہ اس لیے کہ بے شک وہ لوگ سمجھ نہیں رکھتے۔ یہ بات نہایت اہم ہے، کافر کا دل اللہ سے زیادہ مومنوں کا خوف رکھتا ہے، اس لیے کہ انہیں سمجھ ہی نہیں ہے، حق کو نہیں پہچانتے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی عظمت کو نہیں پہچانتے، وہ اس بات کو نہیں سمجھتے کہ کائنات میں اللہ کی قدرت کیسے کام کرتی ہے۔ رب العزت فرماتے ہیں وما قدر اللہ حق کا قدری ہی، انہوں نے تو اللہ کی قدر ہی نہیں کی جیسا کہ اس کی قدر کرنے کا حق ہے۔ حالانکہ بندے کا کام یہ ہے اپنے خالق کے مقام کو سمجھے، اسی سے ڈرے، اسی سے امید رکھے، اسی کے لیے اپنے جذبوں کو خالص رکھے، اسی کی رضا کے لیے جیے، اسی پر توکل کرے، اسی کے ساتھ اپنے سچے جذبوں کو باندھ لے۔ جو اللہ تعالیٰ کی محبت کو ہر چیز پر مقدم رکھتا ہے وہ مومن ہے۔ وہ اکٹھے ہو کر تم سے کبھی نہیں لڑیں گے مگر قلعہ بند بستیوں میں یا دیواروں کے پیچھے، ان کی آپس میں لڑائی بہت سخت ہے، آپ انہیں متحد سمجھتے ہیں حالانکہ ان کے دل جدا جدا ہیں۔ یہ اس لیے کہ بلا شبہ وہ ایسے لوگ ہیں جو عقل نہیں رکھتے۔ کمثل الذین من قبلہم قریبا ذاقوا وبال امرہم ولہم عذاب علیم، یہ ان جیسے ہیں جو ان سے پہلے قریب ہی تھے، انہوں نے اپنے کام کا وبال چکھا اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے۔ کمثل الشیطان اذ قال للانسان اکفر، جیسے شیطان کی مثال ہے جب اس نے انسان سے کہا کفر کر، پھر جب اس نے کفر کیا تو اس نے کہا میں تجھ سے لا تعلق ہوں، یقیناً میں اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہوں جو تمام جہانوں کا رب ہے۔ چنانچہ ان دونوں کا انجام یہ ہے کہ یقیناً وہ دونوں ہمیشہ آگ میں رہنے والے ہیں، اور ظالموں کی یہی سزا ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے ڈرنا، جن سے روکا گیا منافق بننا، کافر بننا، کافروں کو مدد کی یقین دہانی کروانا، لوگوں سے ڈرنا، سمجھنا رکھنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے منافقین کی سرگرمیوں سے بچنا ہے انشاءاللہ۔ رکو نمبر 6 اللہ تعالیٰ کو نہ بھول جانا۔ مین پوائنٹس ہیں 3 اللہ تعالیٰ سے ڈرو جیسا کہ ڈرنے کا حق ہے۔ اگر یہ قرآن پہاڑ پر بھی اتار دیا جاتا اور وہ اللہ تعالیٰ ہی ہے۔ بندے کے لیے اپنے نفس کا محاسبہ کرنا اور محاسبے کے لیے تقوی کا التزام کرنا ضروری ہے۔ محاسبہ دل کی عبادت ہے، اور یہ آیت اس کی دلیل ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ ولتنظر نفس ما قدمت لغد واتقوا اللہ ان اللہ خبیر بما تعملون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو اللہ تعالیٰ سے ڈر جاؤ، اور ہر شخص کو دیکھنا چاہیے کہ اس نے کل کے لیے کیا آگے بھیجا ہے۔ اللہ تعالیٰ سے ڈرو، اللہ تعالیٰ یقیناً اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ یہ آیت کریمہ محاسبہ نفس کے باب میں بنیادی حیثیت رکھتی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے کہا ہے کہ اللہ سے ڈر جاؤ، اور ایمان والے ہی تو اللہ تعالیٰ سے ڈرتے ہیں۔ پھر یہ کیوں کہا کہ اللہ سے ڈر جاؤ؟ کیونکہ عام طور پر وہ ڈرنے کا حق ادا نہیں کرتے۔ یہاں جس ڈر کو اختیار کرنے کے لیے کہا گیا وہ تقویٰ ہے، اور تقویٰ کا مطلب آپ جانتے ہیں اللہ سے ثواب کی امید رکھنا اور اس کے عذاب کے خوف سے اس کے روکے سے رک جانا۔ تو رب العزت نے کہا ہر شخص کو چاہیے یہ دیکھے کہ اس نے آنے والے کل کے لیے کیا بھیجا ہے۔ ہم دنیا کے کل کے لیے تو سوچتے ہیں، آنے والے کل کے لیے نہیں سوچتے۔ اس لیے اللہ کے ڈر کی وجہ سے دیکھنا ہے اپنے مستقبل کے لیے کیا کیا ہے۔ اور یہاں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ اللہ سے ڈرے، حرام کاموں سے بچے۔ اللہ تعالیٰ دیکھتا ہے، ہمارے اعمال پر نگران ہے، اور روزے میں ہم اس چیز کو ایکسپیرینس کرتے ہیں کہ بھوک اور پیاس کے باوجود روزہ نہیں توڑتے، اللہ کو نگران سمجھتے ہیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ چاہتا ہے زندگی بھر کے لیے لوگ مجھے اپنے اوپر نگران بنا لیں۔ پھر فرمایا
وَلَا تَكُونُوا كَالَّذِينَ نَسُوا اللَّهَ، ان لوگوں کی طرح نہ ہو جانا جنہوں نے اللہ تعالیٰ کو بھلا دیا. فَأَنسَهُمْ أَنفُسَهُمْ، تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انہیں ان کی جانیں بھلا دی. أُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، یہی لوگ نافرمان ہیں. اس آیت میں اللہ تعالیٰ نے مومنوں کو نصیحت کی ہے کہ دنیا میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مال دیا، خواہشات کی محبت دی، دنیا کی کتنی چیزیں جن سے تم لذت لیتے ہو، سب اللہ کی نعمتیں. ان نعمتوں میں ڈوب کر رب کو نہ بھول جانا. اگر بھول جاؤ گے تو آپ کا رب آپ کو بھلا دے گا. آپ نے اپنے مستقبل کے لیے کیا کرنا ہے تمہیں ہوش ہی نہیں رہے گی، یاد ہی نہیں رہے گا کہ تم نے حساب کتاب دینا ہے. لا یستوی اصحاب النار واصحاب الجنہ، دوزخ والے اور جنت والے برابر نہیں ہو سکتے. اصحاب الجنت هم الفائزون، جنت میں جانے والے ہی کامیاب ہیں. جہنم والے کیا کرتے ہیں؟ اللہ کو بھول جاتے ہیں، اور جنت والے اسے یاد رکھتے ہیں. جہنم والے اللہ سے بے خوف ہے، جنت والے اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈرتے ہیں. دونوں برابر کیسے ہو سکتے ہیں؟ لو انزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشیت اللہ، اگر یہ قرآن ہم کسی پہاڑ پر بھی اتار دیتے تو تم دیکھتے کہ اللہ کے خوف سے دبا جاتا ہے اور پھٹا پڑتا ہے. وَتِلْكَ الْأَمْثَالُ نَضْرِبُهَا لِلنَّاسِ، یہ مثالیں ہیں جو ہم لوگوں کے لیے بیان کرتے ہیں. لَعَلَّهُمْ يَتَفَكَّرُونَ، تاکہ وہ غور و فکر کریں. اس آیت میں قرآن مجید کی عظیم شان بیان کی جا رہی ہے کہ یہ وہ کتاب عظیم ہے جسے سن کر لوگوں کے دل میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی خشیت پیدا ہونی چاہیے، ان پر رقت طاری ہونی چاہیے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے فرمایا اگر یہ قرآن پہاڑ جیسی عظیم مخلوق پر نازل ہوتا وہ بھی دب جاتا، وہ بھی ٹکڑے ٹکڑے ہو کر ریزہ ریزہ ہو کر زمین میں پھیل جاتا. لیکن انسان کیسی مخلوق ہے، پتھروں سے بھی زیادہ سخت. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے آگے انسان کتنا کم جھکتا ہے. پھر فرمایا هو اللہ الذی لا الہ الا هو عالم الغیب والشہادہ هو الرحمن الرحیم، وہ اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، غیب اور حاضر کو جاننے والا ہے، وہی وسیع رحمت والا نہایت رحم والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اپنی ذات کے بارے میں بتایا اس کے سوا کوئی معبود نہیں. معبود کی بات دنیا میں پڑھنی بھی آسان، سننی بھی آسان، لیکن سمجھنی کتنی مشکل ہے. انسان جب تک اپنے آپ کو بڑا محسوس کرتا ہے وہ کبھی اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی بڑائی کا قائل نہیں ہوتا. اسی وجہ سے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا لذتوں کو توڑ دینے والی موت کو یاد کیا کرو، کثرت سے یاد کیا کرو. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے خود سمجھایا ہے هو اللہ الذی لا الہ الا هو الملک القدوس السلام المؤمن المہیمن العزیز الجبار المتکبر سبحان اللہ اما یشرکون. اللہ تعالیٰ وہ ذات ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں، بادشاہ ہے، نہایت پاک، سلامتی والا، امن دینے والا، نگہبان، سب پر غالب، اپنی مرضی چلانے والا، بے حد بڑائی والا ہے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں. تو وہ رب جس کے ساتھ سارے رشتے ہیں ان رشتوں کو سمجھنا بھی چاہیے اور انہیں دہرانا بھی چاہیے. اللہ تعالیٰ اس سے پاک ہے جو وہ شریک بناتے ہیں. هو اللہ الخالق الباری المصور لہ الاسماء الحسنى یسبح لہ ما فی السماوات والارض وہو العزیز الحکیم. وہی اللہ تعالیٰ ہے خاکہ بنانے والا، وجود میں لانے والا، صورت گری کرنے والا ہے. سارے اچھے نام اسی کے ہیں. ہر چیز جو آسمانوں اور زمین میں ہے اس کی تصویر بیان کرتی ہے اور وہ سب پر غالب کمال حکمت والا ہے. اللہ سبحانہ و تعالیٰ کسی کا محتاج نہیں، ہم اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں. ہم اپنی صحت کے لیے اس کے محتاج ہیں، ہم اپنے امن کے لیے، اپنی اولاد کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اپنی بصارت کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اپنی سماعت کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اپنی قوت گویائی کے لیے اللہ تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اپنی حرکت کے لیے
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں، ہم اپنے سکون کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے محتاج ہیں۔ کتنے ہی لوگ ہیں جو سو نہیں پاتے اور سونے کے لیے دوا استعمال کرتے ہیں، پھر دوا کے برے اثرات انسان پر مرتب ہوتے ہیں۔ جس کو نیند نہ آئے اسے نیند کی قدر آتی ہے، وہی ہے جس کے حکم سے ہم سکون کے ساتھ سو جاتے ہیں، اور اسی کے حکم سے، اسی کی دی ہوئی قوت سے ہم بیدار ہو جاتے ہیں۔ وہی سکون اور اطمینان عطا کرنے والا، وہی اپنی تمام مخلوق کی حفاظت کرنے والا، اسی کے فیصلے ہر ایک پر نافذ ہوتے ہیں۔ وہی شہنشاہوں کا شہنشاہ ہے، ہم اس کے بندے ہیں، اس کے مملوک ہیں۔ وہی ہمارا آقا، وہی ہمارا خالق، وہی ہمارا رازق، وہی ہمارا مالک ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے 99 نام ہیں، یعنی 1 کم 100۔ جو شخص ان سب کو محفوظ رکھے گا وہ جنت میں داخل ہوگا۔ کرنے والے کام ہیں اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اعمال کی فکر کرنا، اللہ تعالیٰ کی صفات پر غور و فکر کرنا، جن کاموں سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کو بھول جانا، نافرمان بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، ہمیشہ ذہن میں یہ رکھنا ہے کل کے لیے کیا کیا ہے، اللہ تعالیٰ کو نہیں بھولنا، اللہ تعالیٰ سے خوف کھانا ہے۔ الحمدللہ اسی کے ساتھ سورہ الحشر کمپلیٹ ہوتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہماری کمیوں کوتاہیوں کو معاف کرے، ہمارے نیک اعمال کو وہ قبول فرمائے، ہمیں سچا علم اور علم کی پختگی نصیب کرے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے ہمیں دنیا بھر تک، گھر گھر تک یہ پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورہ الممتحنہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، اس کی 13 آیات اور 2 رکوع ہیں۔ یہ رکوع نمبر 7 ہے، میرے اور اپنے دشمنوں کو دوست نہ بناؤ۔ اس کے 5 مین پوائنٹس ہیں۔ تم دوستی کی طرح ڈالتے ہو، وہ تو یہ چاہتے ہیں قیامت کے دن کام نہیں آئیں گی، تمہارے لیے ابراہیم اور اس کے ساتھیوں میں اچھا نمونہ ہے اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا عدوی وعدوکم اولیاء۔ اے ایمان والو، میرے دشمنوں اور اپنے دشمنوں کو دوست مت بناؤ۔ تم ان کے پاس دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ جو حق تمہارے پاس آیا ہے یقیناً انہوں نے اس کا انکار کیا ہے۔ وہ رسول کو اور خود تمہیں اس بنا پر نکالتے ہیں کہ تم اللہ تعالیٰ اپنے رب پر ایمان رکھتے ہو۔ اگر تم میری راہ میں جہاد کرنے اور میری رضا تلاش کرنے کے لیے نکلے ہو، تم چھپا کر ان کو دوستی کا پیغام بھیجتے ہو، حالانکہ میں جانتا ہوں جو کچھ تم نے چھپایا اور تم نے ظاہر کیا، اور تم میں سے جو شخص بھی ایسا کرے یقیناً وہ سیدھے راستے سے بھٹک گیا۔ سیدنا حاطب بن ابو بلتا کے بارے میں اس سورت کی شروع کی آیات نازل ہوئی۔ واقعہ یہ ہوا کہ حاطب مہاجرین میں سے تھے، بدر کی لڑائی میں شریک تھے، آپ نے مسلمانوں کے لشکر میں شرکت کی تھی، لیکن ان کے گھر والے اور مال اسباب سب کچھ مکہ میں تھا، یہ خود قریش میں سے نہیں تھے، صرف سیدنا عثمان کے حلیف تھے، اس وجہ سے مکہ میں انہیں امن حاصل تھا۔ اب رسول اللہ مدینہ میں تھے، یہاں تک کہ جب اہل مکہ نے عہد توڑ دیا رسول اللہ پر اور مدینہ والوں پر چڑھائی کرنی چاہیے، آپ کی یہ خواہش تھی کہ انہیں دبوچ لیں تاکہ خون ریزی نہ ہونے پائے اور مکہ پر قبضہ ہو جائے، تو اسی لیے آپ نے اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کی اور آپ نے لوگوں سے کہا کہ ہماری تیاری کی خبریں اہل مکہ تک نہ پہنچے۔ پھر آپ نے مسلمانوں کو تیاری کا حکم دیا تو سیدنا حاطب نے ایک خط اہل مکہ کے نام لکھا اور ایک قریشی عورت کے ہاتھ اسے چلتا کیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد اور لشکر کی آمد کے بارے میں اس خط میں درج تھا۔ آپ کا ارادہ یہ تھا کہ یعنی حاطب بن ابو بلتا کا کہ میرا کوئی احسان قریش پر رہ جائے جس کی وجہ سے میرے بال بچے بھی اور اولاد اور مال محفوظ رہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول ہو چکی تھی، ناممکن تھا کہ قریشیوں کو کسی بھی طرح سے رسول اللہ کے ارادے کا علم ہو جاتا، اس لیے اللہ تعالیٰ نے اپنے رسول کو پوشیدہ راز سے مطلع فرما دیا۔ آپ نے اس عورت کے پیچھے سوار بھیجے، اسے روکا گیا اور اس سے خط حاصل کر لیا گیا۔ آیت کے آخر میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے واضح کر دیا کہ تم میں سے جو شخص مشرکوں کو دوست بنائے گا وہ دین اسلام کے راستے سے بھٹک جائے گا۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے قرآن کریم کی متعدد آیات میں کفار، مشرکین اور یہود و نصارہ کو دوست بنانے سے شدت کے ساتھ منع کیا ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تتخذوا الکافرین اولیاء من دون المؤمنین، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، مومنوں کو چھوڑ کر کافروں کو دوست نہ بناؤ۔ کیا تم چاہتے ہو کہ اپنے خلاف اللہ تعالیٰ کے لیے ایک واضح حجت بنا لو؟ اگر وہ تمہیں پائیں تو تمہارے دشمن ہو جائیں گے، اور اپنی زبانیں اور اپنے ہاتھ تمہاری طرف برائی کے ساتھ بڑھائیں گے، اور وہ چاہیں گے کہ کاش تم کفر کرو۔ لن تنفعکم ارحامکم ولا اولادکم یوم القیامہ یفصل بینکم، تمہاری رشتہ داریاں اور تمہاری اولاد قیامت کے دن تمہیں ہرگز فائدہ نہ دیں گی، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کر دے گا، اور اللہ تعالیٰ اسے خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کسی کی رشتہ داری اسے قیامت کے دن اللہ کے عذاب سے نہیں بچا سکتی۔ قد کانت لکم اسوۃ حسنۃ فی ابراہیم والذین معہ، تمہارے لیے ابراہیم میں اور جو لوگ ان کے ساتھ تھے ان میں یقیناً اچھا نمونہ ہے، جب انہوں نے اپنی قوم سے کہا کہ بلا شبہ ہم تم سے اور ان سے لا تعلقی کا اظہار کرتے ہیں جن کی اللہ تعالیٰ کے سوا تم عبادت کرتے ہو، تم ہمارے ساتھ کفر کرتے ہو، اور ہمارے اور تمہارے درمیان ہمیشہ کے لیے دشمنی اور بغض ظاہر ہو گیا، یہاں تک کہ تم اکیلے اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لے آؤ۔ مگر ابراہیم کا اپنے باپ سے یہ کہنا نمونہ نہیں ہے کہ میں آپ کے لیے ضرور مغفرت کی دعا کروں گا، اور میں اللہ تعالیٰ سے آپ کے لیے کسی چیز کا اختیار نہیں رکھتا۔ اے ہمارے رب، تجھ پر ہم نے بھروسہ کیا ہے۔ ربنا علیک توکلنا، اے ہمارے رب ہم نے تجھ پر بھروسہ کیا۔ کون ہے دنیا میں جس پر انسان بھروسہ کرے اور اس کے بھروسے کو توڑ نہ ڈالے؟ وَإِلَيْكَ أَنَبْنَا وَإِلَيْكَ الْمَصِيرُ، اور تیری جانب ہم نے رجوع کیا ہے اور تیری جناب میں ہماری واپسی ہے۔ تو سیدنا ابراہیم علیہ السلام کی ذات میں سب کے لیے بہترین نمونہ ہے۔ انہوں نے اپنی تعداد کی کمی، اپنی کمزوری اور دشمنوں کی کثرت اور طاقت کے باوجود اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے دشمنوں سے بیزاری کا اظہار کیا، اس معاملے میں کسی رشتہ داری کا خیال نہیں رکھا۔ وہ کیسا ماحول تھا، گھر گھر کے اندر گھر والوں کے درمیان دشمنی پیدا ہو گئی تھی، کچھ مسلمان تھے کچھ مشرک تھے۔ یہ دشمنی اس وقت تک باقی رہے گی جب تک لوگ اللہ تعالیٰ پر ایمان نہیں لے آتے۔ ربنا لا تجعلنا فتنة للذین کفروا واغفر لنا ربنا انک انت العزیز الحکیم، اے ہمارے رب ان لوگوں کے لیے تو ہمیں آزمائش نہ بنا جنہوں نے کفر کیا، اور اے ہمارے رب ہمیں بخش دے، یقیناً تو ہی سب پر غالب کمال حکمت والا ہے۔ لقد کان لکم فیہم اسوۃ حسنہ لمن کان یرجو اللہ والیوم الآخر، بلا شبہ یقیناً تمہارے لیے ان میں اچھا نمونہ ہے۔ انبیاء کو کب کوئی نمونہ بناتا ہے؟ جب وہ اللہ اور یوم آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے۔ ہر اس شخص کے لیے جو اللہ تعالیٰ اور آخرت کے دن کی امید رکھتا ہے اور جو منہ پھیرتا ہے، تو یقیناً اللہ تعالیٰ وہ ہے جو بے پرواہ ہے، تمام تعریفوں کے لائق ہے۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے دشمنوں کو دوست نہ بنانا، اللہ تعالیٰ پر ایمان لانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کی رضا کو طلب کرنا، اللہ تعالیٰ پر بھروسہ کرنا، اللہ تعالیٰ کی طرف رجوع کرنا، رب سے بخشش کی دعائیں مانگنا، اللہ تعالیٰ اور آخرت کا امیدوار بننا۔ جن کاموں سے روکا گیا، اللہ کے دشمنوں سے دوستی کرنا، کفر کرنا، اللہ والوں کو جلا وطن کرنا، سیدھے راستے سے بھٹکنا، اللہ تعالیٰ کے سوا دوسروں کی عبادت کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اللہ تعالیٰ اور اپنے دشمنوں کو دوست نہیں بنانا، اور حضرت ابراہیم علیہ السلام کی زندگی کو اپنے لیے نمونہ بنانا ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ اور یہ رکوع نمبر 8 ہے، مومن عورتوں سے امتحان لے کر بیعت لے لو، اور اس کے 9 مین پوائنٹس ہیں۔ جن لوگوں نے دین کے معاملے میں تم سے جنگ نہیں کی، اللہ تعالیٰ کس بات سے روکتا ہے؟ جب مومن عورتیں ہجرت کر کے آئیں، کافر عورتیں مہر کا تبادلہ،
مومن عورتوں سے بیعت لے لو، کافروں کو دوست نہ بناؤ، اللہ تعالیٰ تمہارے درمیان محبت ڈال دے گا۔ اور کافر عورتیں، قریب ہے کہ اللہ تعالیٰ تمہارے اور ان لوگوں کے درمیان جن سے تم دشمنی رکھتے ہو جلد ہی دوستی پیدا کر دے، اور اللہ تعالیٰ پوری قدرت رکھنے والا ہے، اور اللہ تعالیٰ بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ اللہ تعالیٰ تمہیں ان سے منع نہیں کرتا جنہوں نے نہ تم سے دین کے بارے میں جنگ کی اور نہ تمہیں تمہارے گھروں سے نکال کر لائے، کہ تم ان سے نیکی کرو اور تم ان کے ساتھ انصاف کرو۔ اللہ تعالیٰ انصاف کرنے والوں سے یقیناً محبت رکھتا ہے۔ سیدہ اسماء رسول اللہ کے پاس آئی، کہنے لگی میری والدہ کافرہ ہے، میرے پاس آئی ہیں، کیا میں ان کے ساتھ حسن سلوک کر سکتی ہوں؟ رسول اللہ نے ان کو حسن سلوک کرنے کی اجازت دی۔ یہ انصاف والا دین ہے جس نے حقداروں کو حق دلوایا ہے، لیکن اطاعت صرف اللہ تعالیٰ کی ہوگی۔ در حقیقت اللہ سبحانہ و تعالیٰ تمہیں صرف ان لوگوں سے روکتا ہے جنہوں نے دین کے بارے میں تم سے جنگ کی اور تمہیں تمہارے گھروں سے نکالا ہے، اور تمہارے نکالنے میں ایک دوسرے کی مدد کی۔ یہ کہ تم ان سے دوستی کرو، اور جو ان سے دوستی کریں تو وہی لوگ ظالم ہیں۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب تمہارے پاس ہجرت کر کے مومن عورتیں آئیں تو ان کی جانچ پڑتال کر لیا کرو، اللہ سبحانہ و تعالیٰ ان کے ایمان کو زیادہ جاننے والا ہے۔ پھر اگر تمہیں معلوم ہو کہ وہ مومنہ ہے تو انہیں کفار کی طرف مت لوٹاؤ، یہ ان کے لیے حلال نہیں، اور وہ کافر ان کے لیے حلال نہیں ہوں گے۔ اور جو مہر انہوں نے خرچ کیا انہیں دے دو، اور تم پر کوئی گناہ نہیں یہ کہ تم ان سے نکاح کرو جب ان کے مہر تم انہیں دے دو، اور تم خود بھی کافر عورتوں کی عصمتوں کو روک کر نہ رکھو، اور جو کچھ تم نے خرچ کیا ہے تم مانگ لو، اور چاہیے کہ جو انہوں نے خرچ کیا ہے وہ مانگ لیں۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ تمہارے درمیان فیصلہ کرتا ہے، اور اللہ تعالیٰ سب کچھ جاننے والا، کمال حکمت والا ہے۔ اور اگر تمہاری بیویوں میں سے کوئی کفار کی طرف چلی جائے تو تم ان کے شوہروں کو بدلہ دو، چنانچہ جن کی بیویاں چلی گئی ہیں انہیں اتنا دے دو جو انہوں نے خرچ کیا ہے، اور اللہ تعالیٰ سے ڈرو، وہ ذات جس پر تم ایمان رکھنے والے ہو۔ اے نبی، جب تمہارے پاس مومن عورتیں آئیں اس بات پر تم سے بیعت کرتی ہوں کہ وہ اللہ تعالیٰ کے ساتھ کسی کو شریک نہیں کریں گی، نہ چوری کریں گی، نہ زنا کریں گی، نہ اپنی اولاد کو قتل کریں گی، اور وہ اپنے ہاتھ پاؤں کے آگے کوئی بہتان گھڑ کر نہیں لائیں گی، اور کسی نیک کام میں وہ تمہاری نافرمانی نہیں کریں گی، تو ان سے بیعت لے لو اور ان کے لیے اللہ تعالیٰ سے بخشش کی دعا کرو۔ یقیناً اللہ تعالیٰ واقعی بے حد بخشنے والا، نہایت رحم والا ہے۔ سیدہ امیمہ بنت رقیقہ بیان کرتی ہیں کہ میں خواتین کے ساتھ بیعت کے لیے رسول اللہ کی خدمت میں حاضر ہوئی۔ آپ نے ہم سے عہد و پیمان لیا، جیسا کہ قرآن حکیم کی اس آیت سے پتہ چلتا ہے، تو آپ نے فرمایا تمہاری یہ بیعت مقدور بھر استطاعت کے مطابق ہے۔ میں نے کہا اللہ اور اس کا رسول تو ہم پر ہماری جانوں سے زیادہ مہربان ہے۔ پھر میں نے عرض کی اللہ کے رسول ہم سے بھی مردوں کی طرح بیعت لیجئے۔ آپ نے فرمایا تم عورتوں کے لیے میرا قول اس قول جیسا جو ایک عورت کے لیے، یعنی زبان سے بیعت لینا کافی ہے، مصافحہ کی ضرورت نہیں، کیونکہ جب بیعت لی جاتی ہے تو ہاتھ پہ ہاتھ رکھ کے لی جاتی۔ اگر ہم یہ دیکھنا چاہیں کہ آج بیعت کی کیا حیثیت ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے۔ یہ اسلام قبول کرنے کے لیے رسول اللہ کی بیعت تھی، دوسری کسی بیعت کا اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے حکم نہیں دیا۔ لیکن آج اگر کوئی اسی طرح کی بیعت کا معاہدہ لینا چاہے تو اس طرح کی کوئی صورتحال موجود نہیں ہے۔ کل اللہ تعالیٰ کے حکم سے رسول اللہ نے عورتوں سے بیعت لی تھی کہ اپنی اولاد کو قتل نہیں کریں گی۔ آج مسلمان عورتیں اپنے آپ کو اس معاملے میں کہاں دیکھتی ہیں؟ حشر کا ایک منظر ہے جہاں باپ سے سوال کیا جائے گا جو اپنے بچے کی زندگی، اس کی پرورش کا ذمہ دار تھا، جس نے ذمہ داری ادا نہیں کی۔ وَإِذَا الْمَوْءُودَةُ سُئِلَتْ بِأَيِّ ذَنبٍ قُتِلَتْ، جب زندہ گاڑی ہوئی لڑکی سے سوال کیا جائے گا تمہیں کس جرم کی پاداش میں قتل کیا گیا، اس ظالم سے تو بات بھی نہیں کی جائے گی۔ مظلوم سے پوچھا جائے گا یہ بتاؤ وہ کون سا جرم تھا جس کی پاداش میں تمہیں قتل کیا گیا،
اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، ان لوگوں کو دوست نہ بناؤ جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے، یقیناً وہ آخرت سے اسی طرح نا امید ہو گئے ہیں جیسے وہ کافر نا امید ہو چکے ہیں جو قبروں والے ہیں۔ کرنے والے کام ہے انصاف کرنا، اللہ تعالیٰ سے ڈر کر رہنا، اللہ تعالیٰ کے ساتھ شریک نہ ٹھہرانا، چوری نہ کرنا، بدکاری نہ کرنا، اور جن کاموں سے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کرنے کا حکم دیا اپنی اولاد کو قتل نہ کرنا، معروف کام میں نافرمانی نہ کرنا، اللہ تعالیٰ سے دعائے مغفرت کرنا، جن پر اللہ تعالیٰ کا غضب ہوا ہے ان سے دوستی نہ کرنا، اور جن سے روکا گیا اسلام کے دشمنوں کے ساتھ دوستی کرنا، آخرت سے نا امید ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹ ہے ان لوگوں سے تعلقات دلی محبتیں نہیں رکھنی جنہوں نے دین کے معاملے میں تمہاری مخالفت کی ہے۔ یہ تھی سورہ الممتحنہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں اس کا سچا پختہ علم نصیب کرے، یقین عطا فرمائے، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ سے دعا ہے اس کا پیغام گھر گھر تک، دنیا بھر تک پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الصف کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت 14 آیات 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ رکوع نمبر 9 سورت کا پہلا رکوع ہے۔ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ ہے، وہ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا۔ 4 مین پوائنٹس ہے، اللہ تعالیٰ کے پسندیدہ لوگ، ناپسندیدہ حرکت اللہ تعالیٰ کے نزدیک، اور اللہ تعالیٰ فاسقوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور سیدنا عیسیٰ علیہ السلام نے کہا تھا اللہ تعالیٰ ظالموں کو ہدایت نہیں دیتا، اللہ تعالیٰ اپنے نور کو پھیلا کر رہے گا۔ اور تعلق باللہ، یہ کل 7 مین پوائنٹس ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ سبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض وہو العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کیا ہے، ہر چیز میں جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ رسول اللہ نے ایک دفعہ صحابہ کرام کو اللہ کی تسبیح سنوائی تھی، لیکن وہ تسبیح جو انسان نہیں، کنکر کر رہے تھے۔ آپ نے مٹھی بھر کنکریوں کو اٹھا کر انہیں تسبیح سنوائی تھی، ان میں بھن بھناہٹ کی آواز تھی۔ تو اللہ کا پاک ہونا بیان کیا ہے، ہر چیز نے جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنے بندوں کو ہر حال میں حمد اور تسبیح کی تعلیم دی ہے۔ اس کائنات کی ہر چیز اللہ کی تسبیح بیان کرتی ہے۔ یہ وہ لائف سٹائل ہے جو ہم نے بھی اختیار کرنا ہے کہ ہر کوئی اللہ کی بڑائی بیان کرتا رہے۔ اب دیکھیں دنیا میں جو طریقہ کار ہے، لوگ اپنے خاندان کی، اپنے بزنس کی باتیں کرتے ہیں، دنیا میں وہ جو نیکی کے کام کرتے ہیں وہ بڑائی کی باتیں بیان کرتے ہیں، میں نے فلاں کام کر لیا، فلاں کر لیا۔ اللہ تعالیٰ نے جو خوبی کسی میں رکھی ہے دوسروں کے سامنے بیان کرتا ہے، یہ میں ہوں، یہ میرے کام ہے، یہ کام اس طرح سے انجام دیتا ہوں میں۔ کتنی چیزوں سے لوگ اپنے بارے میں یہ ڈھونڈتے ہیں، یہ میرے لیے میری بڑائی کا سبب ہے۔ کوئی اپنے لباس میں بڑائی تلاش کرتا ہے، کوئی اپنی جیولری میں بڑائی تلاش کرتا ہے، کوئی اپنے گھر کے ذریعے بڑائی تلاش کرتا ہے، کوئی اپنی سواریوں کے ذریعے بڑائی تلاش کرتا ہے، کوئی اپنی ڈگری، اپنی جاب اور دنیا میں اپنی مقبولیت سے بڑائی تلاش کرتا ہے۔ کیا اس دنیا سے جانے والوں کی بڑائی کے قصے ہمیں قبرستان نہیں سناتے؟ دنیا میں جتنے بادشاہ گزرے، جتنے مالدار گزرے، کس کی بڑائی قائم رہی؟ حقیقت یہ ہے بڑائی کا حقدار وہی ہے جو ازل سے بڑا ہے، جو اب تک بڑا رہے گا، جس کے لیے تسبیح ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ نے فرمایا جس نے سبحان اللہ و بحمدہ دن میں 100 مرتبہ کہا، اس کے گناہ معاف کر دیے جاتے ہیں، خاص سمندر کی جھاگ کے برابر ہی کیوں نہ ہو۔ ایک مرتبہ تسبیح کرنے کی اتنی زیادہ قدر و قیمت ہے۔ یا اللہ ہمیں توفیق عطا کرنا کہ ہم مسلسل آپ کی تسبیح بیان کریں۔ یا ایھا الذین آمنوا لم تقولون ما لا تفعلون۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تم وہ بات کیوں کہتے ہو جو تم کرتے نہیں ہو؟ اللہ تعالیٰ کو زبان سے کچھ اور عمل سے کچھ ہونا پسند نہیں ہے۔ سچا ایمان کا تقاضا ہے کہ انسان کی زبان اور دل میں ہمانگی ہو، وہ کوئی ایسی بات نہ کرے جو اس کے دل میں نہ ہو اور وہ صرف زبان سے کر رہا ہو۔ یہ جھوٹ ہے، نفاق ہے، 2 چہروں والا ہونا ہے۔ کبور مقتا عند اللہ ان تقولوا ما لا تفعلون۔ اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ بڑی ناراضگی کی بات ہے کہ تم وہ بات کہو جو تم کرتے نہیں ہو۔
اللہ تعالیٰ کے نزدیک یہ سخت ناپسندیدہ بات ہے کہ انسان اپنی زبان سے وہ کچھ کہے جو عملی طور پر نہیں کرتے۔ ان میں ایسے کام بھی آتے ہیں جنہیں انسان بھلائی کے کام سمجھتا ہے، اس نے کیے نہیں ہوتے لیکن اپنی ذات کی طرف منسوب کرتا ہے۔ حافظ ابن کثیر کہتے ہیں یہ ایک دلیل ہے کہ وعدہ وفا کرنا واجب ہے، جب دل سے ارادہ کر لیا تو اس بات کو پورا کرنا واجب ہے۔ ان اللہ یحب الذین یقاتلون فی سبیلہ صفا کأنہم بنیان مرصوص، یقیناً اللہ تعالیٰ ان لوگوں سے محبت رکھتا ہے جو اس کے راستے میں صف بستہ ہو کر جہاد کرتے ہیں، گویا وہ سیسا پلائی ہوئی عمارت ہوں۔ آج کے دور میں ہم جہاد کی بات بھی کریں تو سب لوگوں کو عجیب محسوس ہوتا ہے، شاید یہ اسلام کے مطابق کام نہیں کرنے والا کام نہیں۔ ہم کیسے دور میں رہتے ہیں جہاں اسلام اجنبی ہو گیا؟ رسول اللہ نے فرمایا بدأ الاسلام غریبا، اسلام کی ابتدا غربت کی حالت میں ہوئی، یعنی لوگ اسلام کو پہچانتے نہیں تھے۔ ایک وقت ایسا آئے گا کہ یہ دوبارہ اجنبی ہو جائے گا۔ ایسے وقت میں اس پر قائم رہنے والے اجنبیوں کے لیے خوشخبری اور مبارکبادی ہے۔ فطوبی للغرباء، خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جو زمانے میں اجنبی بن کر رہ گئے۔ لوگ تو اس بات کو تلاش کرتے ہیں کیسے اللہ کے نافرمانوں کے ساتھ ان جیسے بن کے رہیں۔ تو اللہ کے راستے میں مال اور جان سے جہاد کرنے کی بڑی فضیلت ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے کسی نے کہا کون شخص سب سے افضل ہے؟ آپ نے فرمایا جو اللہ کے راستے میں جان اور مال سے جہاد کرے۔ صحابہ نے پوچھا اس کے بعد کون ہے؟ فرمایا جو مومن کسی پہاڑ کی کسی گھاٹی میں رہنا اختیار کرے، اللہ کا خوف رکھے اور لوگوں کو چھوڑ کر اپنی برائی سے ان کو محفوظ رکھتا ہوں۔ اور جب موسیٰ نے اپنی قوم سے کہا اے میری قوم تم مجھے کیوں اذیت دیتے ہو، حالانکہ یقیناً تم جانتے ہو بلا شبہ میں تمہاری جانب اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں۔ پھر جب وہ ٹیڑھے ہو گئے تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ان کے دلوں کو ٹیڑھا کر دیا، اور اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اور جب عیسیٰ ابن مریم نے کہا اے بنی اسرائیل یقیناً میں تمہاری طرف اللہ تعالیٰ کا رسول ہوں، اس تورات کی تصدیق کرنے والا ہوں جو مجھ سے پہلے تھی، اور ایک رسول کی طرف بشارت دینے والا ہوں جو میرے بعد آئے گا جس کا نام احمد ہوگا۔ چنانچہ جب ان کے پاس کھلی نشانیاں لے کر آیا تو انہوں نے کہا یہ کھلا جادو ہے۔ اور اس شخص سے بڑا ظالم کون ہے جو اللہ تعالیٰ پر جھوٹ گھڑے جبکہ وہ اسلام کی طرف بلایا جا رہا ہو، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ وہ لوگ ارادہ رکھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنے منہوں سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ اپنی روشنی کو پورا کر کے رہنے والا ہے، اگرچہ کافر ناپسند کریں۔ اللہ تعالیٰ کی روشنی اللہ تعالیٰ کا دین ہے، لوگ چاہتے ہیں اس دین کے معاملے کو اپنی پھونکوں سے بجھا دیں، اور منہ کی پھونکوں سے مراد پروپیگنڈا ہے، یعنی لوگ چاہتے ہیں اسلام کے بارے میں، اس کو لے کر چلنے والوں کے بارے میں ایسا پروپیگنڈا کریں کہ لوگ اس دین سے ہی متنفر ہو جائیں۔ هو الذی ارسل رسولہ بالہدی والدین الحق، وہی ہے جس نے اپنے رسول کو ہدایت اور دین حق کے ساتھ بھیجا تاکہ اسے تمام دینوں پر غالب کر دے، اگرچہ مشرک ناپسند کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی راہ میں صف بستہ ہو کر لڑنا، دین کو غالب کرنے کی کوشش کرنا، جن سے روکا گیا وہ بات کہنا جو کرتے نہیں، رسولوں کو اذیت دینا، نافرمان ہونا، اللہ تعالیٰ کی روشنی کو اپنی منہ کی پھونکوں سے بجھانے کا ارادہ کرنا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، وہ بات نہیں کہنی جو کرنی نہیں۔ اللہ تعالیٰ کے نور کو پھیلانے کے لیے سیسا پلائی ہوئی دیوار کی طرح صف بستہ ہو کر کام کرنا ہے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں توفیق عطا فرمائے۔ یہ رکوع نمبر 10 ہے، اور میں بتاؤں تو میں وہ تجارت جو دردناک عذاب سے نجات دلا دے۔ 2 مین پوائنٹس ہے، عذاب علیم سے بچانے والی تجارت، اللہ کے مددگار بنو۔ یا ایھا الذین آمنوا هل ادلکم علی تجارت تنجیکم من عذاب علیم، اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ ارحم الراحمین کی طرف سے
ایمان والوں کو دعوت دی گئی ہے آؤ میرے ساتھ تجارت کر لو. دنیا میں کتنے لوگ تجارت کرتے ہیں, کسی ایسے فرد کو شریک بناتے ہیں جو امانت دار ہو, سب سے زیادہ قابل اعتماد ہو, جس کے ساتھ تجارت کر کے یقین ہو نفع ہوگا. تو یہ تو سب سے جلیل القدر تجارت ہے جو رب العزت کی جانب سے مومنوں کی طرف رکھی گئی ہے. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, کیا میں ایک ایسی تجارت کی طرف تمہاری رہنمائی کروں جو تمہیں دردناک عذاب سے بچا لے؟ کیا ایسی تجارت کریں گے جس کی وجہ سے آگ سے بچ جائیں, ہمیشہ رہنے والی جنت کا سودا کر لیں؟ تجارت کرنے والا کون ہے؟ نفع دینے والا کون ہے؟ وہ رب ہے. اس رب کا سوال ہے, کیا میں تمہیں بتاؤں تمہیں ایسی تجارت جو سب سے زیادہ کامیاب ہے؟ اللہ تعالیٰ نے نیک اعمال کو اموال تجارت سے تشبیہ دی ہے. جس طرح تجارت سے نفع حاصل ہوتا ہے, اسی طرح نیک اعمال سے جنت ملتی ہے اور برے اعمال سے دوزخ. پھر اللہ رب العزت نے اس سرمایہ کی جانب توجہ دلائی ہے. وہ سرمایہ کیا ہے جس سے آپ تجارت کر سکتے ہیں؟ تؤمنون باللہ ورسولہ وتجاہدون فی سبیل اللہ باموالکم وانفسکم ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون. اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لاؤ اور اللہ تعالیٰ کے راستے میں اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ جہاد کرو اگر تم جانتے ہو تو تمہارے لیے یہ بہت بہتر ہے. پہلا سرمایہ ایمان ہے اور دوسرا سرمایہ مال ہے جس سے جانوں اور مالوں کے ساتھ جہاد کرنا ہے. تو اللہ تعالیٰ کے ساتھ کی جانے والی تجارت کا نفع کیا ہے؟ یغفر لکم ذنوبکم, وہ تمہارے گناہ معاف کر دے گا. یہ پہلا نفع ہے. وَيُدْخِلْكُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ, اور دوسرا نفع تمہیں باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں. وَمَسَاكِنَ طَيِّبَةً فِي جَنَّاتِ عَدْنٍ, اور ابدی جنت کے پاکیزہ گھروں میں. ذَلِكَ الْفَوْزُ الْعَظِيمُ, یہ بہت بڑی کامیابی ہے. وَأُخْرَى تُحِبُّونَهَا, اور وہ دوسری جو تم پسند کرتے ہو. نصر من اللہ وفتح قریب, اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد اور قریبی فتح ہے, اور مومنوں کو خوشخبری دے دو. یا ایھا الذین آمنوا کونوا انصار اللہ کما قال عیسی ابن مریم للحواریین من انصاری الی اللہ. اے لوگوں جو ایمان لائے ہو, اللہ تعالیٰ کے مددگار بن جاؤ. جیسے عیسیٰ ابن مریم نے حواریوں سے کہا اللہ تعالیٰ کی راہ میں میرے مددگار کون ہے؟ حواریوں نے کہا ہم اللہ تعالیٰ کے مددگار ہیں. چنانچہ بنی اسرائیل میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے کفر کیا. پھر ہم نے ان کے دشمن کے مقابلے میں ان لوگوں کی مدد کی جو ایمان لائے, تو وہی غالب ہو گئے. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ کہا ہے کہ اللہ کے مددگار بن جاؤ. تجارت کرنی ہے تو معاملہ کیسا ہوگا؟ ایمان لانے کے بعد اپنی جان اپنے مال پر اللہ کے حق کو تسلیم کر لیں. پھر اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مطالبہ کیا ہے اللہ کے مددگار بن جائیں. وہ جہانوں کا بادشاہ ہے, محتاج نہیں ہے. کوئی انسان اس کی مدد کیسے کر سکتا ہے؟ اسے کسی کی مدد کی کیا ضرورت ہے؟ اور یہ مدد کس سلسلے میں چاہیے؟ بات یہ کہ اللہ تعالیٰ نے انسان کو امتحان کے لیے پیدا کیا ہے, اور سب سے بڑا امتحان یہ ہے کہ انسان کا دشمن شیطان ہے جو اللہ رب العزت کی طرف رخ نہیں کرنے دیتا. اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے مومنوں سے مطالبہ کیا ہے انسانوں کو میرا راستہ دکھانے کے لیے جو کام تم کرو گے وہ دراصل میری مدد, کیونکہ اللہ رب العزت نے جبری کسی کو دین پر قائم رہنے کا حکم نہیں دیا. جو اس دین کو قبول کرنا چاہے اس کے پاس اختیار ہے. اس کے لیے اس چیز کی ضرورت ہے کہ اس کے دین کی طرف بلانے والے بلائیں, لوگ اس کی دعوت کو قبول کریں. جو لوگ اس دین کو خود سیکھتے ہیں, عمل پیرا ہوتے ہیں, دین کی دعوت کے لیے لوگوں تک پہنچتے ہیں, وہ لوگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے مددگار بنتے ہیں. اور کتنی پیاری بات ہے جو عیسیٰ ابن مریم نے علیہ السلام نے اپنے حواریوں سے کہی تھی, من انصاری الی اللہ, کون ہے جو اللہ تعالیٰ کے راستے میں میرا مددگار ہوگا؟ اور حواریوں نے کہا تھا نحن انصار اللہ, ہم اللہ کے مددگار ہیں. یہ تاریخ ہے کہ کیسے لوگ اپنے رب کے ساتھ تعلق قائم کرتے ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے
اپنے مومن بندوں کو حکم دیا ہے کہ اپنی جانوں، اپنے مالوں، اپنے اقوال، اپنے افعال کے ذریعے اس دین کی خدمت کریں. اور ہم سے زندگی میں یہی مطلوب ہے کہ ہم سب سے پہلے دین کی حفاظت کریں. تو دین کی حفاظت میں اسلام قبول کرنے والوں کی حفاظت بھی شامل ہے. اس دین پر چلنے کے لیے لوگوں کو دعوت دینا بھی شامل ہے، تعلیم دینا بھی شامل ہے. جب کوئی دین سے ناواقف ہوگا، دین کے معاملے میں جاہل رہے گا، اس کا مطلب یہ کہ اسے علم کی ضرورت ہے. اس علم کو نہیں پہنچائیں گے تو دین اجنبی ہو جائے گا اور علم اٹھ جائے گا. دین لوگوں کی زندگیوں میں تب تک رہتا ہے جب لوگ اس کے بارے میں جانتے ہیں، جب وہ دلیل کے ذریعے اسے قبول کرتے ہیں، پھر ان مطالبات کو پورا کرتے ہیں. اگرچہ اللہ رب العزت نے اس دین کی حفاظت کا ذمہ لیا ہے، لیکن علم نہ ہونے کی وجہ سے دین لوگوں کی زندگیوں میں محفوظ نہیں رہتا. جیسے عیسیٰ علیہ السلام کی کال پر، ان کی پکار پر حواریوں نے لبیک کہا، دعوت اللہ کے کام میں ان کا ساتھ دیا، ان سے اپنی جانوں کی قربانی دینے کا وعدہ کیا، اسی طرح وہ اللہ کے رسول کے ساتھ مدد کرنے کے لیے تیار ہوئے. تو جب عیسیٰ علیہ السلام کے حواریوں نے کہا کہ آپ کی دعوت ہے، لوگوں تک پہنچانے کے لیے ہم آپ کی مدد کریں گے، جو اللہ کے پیغامات آپ دوسروں تک پہنچانا چاہتے ہیں اس میں ہم آپ کے ساتھ ہوں گے، ہم آپ کی مدد کریں گے، تو انہوں نے انہیں اسرائیلیوں اور یونانیوں کے پاس توحید کی دعوت کے ساتھ بھیجا. نبی صلی اللہ علیہ وسلم بھی حج کے دنوں میں ایسے ہی کرتے تھے، کون ہے جو مجھے پناہ دے تاکہ میں اپنے رب کا پیغام لوگوں کو پہنچا دوں، کیونکہ قریش نے مجھے اس کام سے روک دیا ہے. اسی سلسلے میں رسول اللہ طائف والوں کے پاس گئے، لیکن طائف کے سرداروں نے ایسے لڑکوں کو رسول اللہ کے پیچھے لگا دیا جو ان کے پیچھے تالیاں بجاتے تھے، پتھر مارتے تھے، مذاق اڑاتے تھے. آپ کا جسم تو زخمی ہوا تھا، سینہ بھی کتنا چھلنی ہوا ہوگا، قدموں میں لہو جم گیا تھا. ایک باغ میں ایک درخت کے ساتھ ٹیک لگائے بیٹھے تھے اور اپنے رب سے فریاد کر رہے تھے، یا اللہ میں اپنی بے بسی کا شکوہ صرف آپ کے سامنے کرتا ہوں، کیا آپ مجھے کسی ایسے کے حوالے کرتے ہیں جو میرا دشمن ہے اور مجھ سے کسی صورت بھی رحمت کا معاملہ نہیں کرتا. طائف والوں نے آپ کا ساتھ نہیں دیا. پھر آپ حج کے قافلوں کے سامنے یہ بات رکھتے تھے کہ کون ہے جو مجھے پناہ دے گا. پھر یثرب والے آپ کے پاس آئے، انہوں نے کہا ہم آپ کو پناہ دیں گے. جب آپ ان کے ساتھ ایک گھاٹی میں بیٹھے ہوئے تھے، انہوں نے کہا ہم آپ کا ساتھ دیں گے. سیدنا عباس نے کہا رک جاؤ اہل یثرب، ان کو ساتھ لے جانے کا مطلب یہ ہے کہ آپ اپنی عزت، مال، اولاد، گھر بار داؤ پر لگا رہے ہیں. کہیں ایسا تو نہیں ہوگا کہ آپ محمد کو ساتھ لے جاؤ اور کل جب آپ کی جانوں پر سختی آئے ان کا ساتھ چھوڑ دو. اگر آج ساتھ نہیں دو گے، ساتھ نہیں لے کر جاؤ گے، ہو سکتا ہے اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دے، لیکن ان کو لے جانے کے بعد اگر آپ نے ساتھ چھوڑا تو پھر اللہ تعالیٰ کی جانب سے آپ کے ساتھ اچھا معاملہ نہیں ہوگا. اس پر انصاریوں نے اٹھ کر بار بار تقریر کی اور کہا کہ ہم اپنی عزتوں، اپنی اولادوں، اپنے مال اور اپنے امن کی قیمت پر آپ کو ساتھ لے جانے کے لیے تیار ہیں. کل مدینہ والوں نے اللہ کے مددگار بننے کا اعزاز حاصل کیا تھا. دنیا کی تاریخ ہمیں بتاتی ہے دین پھیلانے والوں کے لیے ہمیشہ مددگاروں کی ضرورت ہوتی ہے. جب لوگ آگے بڑھ کر مدد کرتے ہیں، اس دین کو دوسروں تک پہنچانے کی کوشش کرتے ہیں، تو اللہ کی رحمت سے دین دنیا کے گوشے گوشے تک پہنچتا ہے. ہم دیکھتے ہیں کہ دنیا کے کونے کونے میں صحابہ کرام کی قبریں ملتی ہیں. اس سے پتہ چلتا ہے کہ مدینہ کے باشندے تھے لیکن دنیا کے کونے کونے میں پہنچے تھے. لوگ سوال کرتے ہیں استنبول میں کسی صحابی کی قبر کیسے ہو سکتی ہے، مصر میں کسی صحابی کی قبر کیسے ہوگی؟ اس لیے کوئی اس دین کی حفاظت کے لیے، اس کا پیغام پہنچانے کے لیے نکلے تھے. ان علاقوں تک پہنچ گئے تھے جہاں کوئی واقف نہیں تھا، جس زمین سے کوئی آشنائی نہیں تھی، وہاں انہوں نے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا پیغام پہنچایا. اسلام کی تاریخ ہمیں یہ بتاتی ہے اس دنیا میں اللہ تعالیٰ کا پیغام ہمیشہ سے اس طرح سے پہنچا. کچھ لوگ آگے بڑھ کر مدد کرنے والے ہوئے، جب وہ مدد کرنے لگے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد آئی. اس طرح یہ پیغام سب تک پہنچا. اگر یثرب والے رسول اللہ کی مدد نہ کرتے تو کیا اسلام اس خطے تک پہنچ سکتا تھا؟ کیا ہم میں سے کوئی مسلمان ہو سکتا تھا؟ کیا ہم اپنے رب سے واقف ہو سکتے تھے؟ کیا ہم اپنی آخرت کے لیے کامیابی کی کوششیں کرنے والے ہو سکتے تھے؟ دنیا میں
اسی طرح اللہ رب العزت کا پیغام جگہ جگہ پہنچا ہے، لوگوں کو اپنے رب سے آشنائی ملی، لوگوں کو اپنی آخرت کا پتہ چلا، لوگوں کو پتہ چلا ہم نے زندگی کیسے گزارنی ہے، انہیں پتہ چلا کہ ہمارا اخلاق کیسا ہونا چاہیے، ہماری معاشرت کیسی ہونی چاہیے۔ یہ سب کچھ اللہ کا دین ہمیں بتاتا ہے۔ اس دین کو آج بھی ایسے خدمت گاروں کی ضرورت ہے، ایسے والنٹیئرز کی جو دین کے کام کو اپنے پیشوں کے مقابلے میں، اپنی ذات کے مقابلے میں، اپنی دنیا کی مصروفیات کے مقابلے میں پہلی ترجیح پر لائیں، اور جب ضرورت ہو تو اپنے مالوں، اپنی جانوں اور اپنے وقت کی کوئی پرواہ نہ کریں، تاکہ اس دین کی حفاظت کی جا سکے، جس پوری امت کی ذمہ داری ہے، جس کی وجہ سے اللہ رب العزت نے اس امت کو خیر امت کہا ہے۔ اس امت کا فرض ہے کہ وہ لوگوں تک حق کو پہنچائیں، لوگوں کو باطل سے روکیں، تاکہ اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلمہ بلند ہو۔ یہی مومن کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں بھی سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ رب العزت نے بنی اسرائیل کے بارے میں واضح کیا ہے کہ جب عیسیٰ علیہ السلام کے توسط سے انہیں دعوت دلوائی تو ان میں سے ایک گروہ ایمان لایا اور ایک گروہ نے ایمان سے انکار کیا۔ پھر اللہ تعالیٰ نے ایمان کے دشمنوں کے مقابلے میں مدد کی اور وہ غالب آ گئے۔ اسے دنیا کی کہانی ہے۔ اس دنیا میں یا تو اللہ تعالیٰ کی بات بلند ہوگی یا غیر اللہ کی، یا اللہ کا دین بلند ہوگا یا غیر اللہ کا۔ ہماری سوچ، ہماری زندگی کے ہر عمل کا وزن ایک پلڑے میں ضرور جاتا ہے، یا اللہ رب العزت کی بڑائی کے لیے یا غیر اللہ کی بڑائی کے لیے۔ ہمیں آج یہ فیصلہ کرنا ہے ہماری زندگی کے اعمال کا وزن کس پلڑے میں جائے گا۔ جب آپ فیصلہ کریں گے تو آپ کانشیس دیں گے انشاءاللہ، اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ توفیق دیں گے جب آپ دعا کریں گے انشاءاللہ۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ سے تجارت کرنا، اللہ تعالیٰ اور اس کے رسول پر ایمان لانا، اللہ تعالیٰ کی راہ میں جہاد کرنا، اللہ تعالیٰ کا مددگار بننا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں، عذاب علیم سے بچانے والی تجارت کرنی ہے، یعنی ایمان اور جہاد، اور اللہ تعالیٰ کا مددگار بننا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھی سورہ صف۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں اس کا پختہ علم، عمل اور پیغام پہنچانے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ الجمعہ کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت ہے، 2 رکوع 11 آیات ہے۔ سورہ الجمعہ کی بڑی فضیلت ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ سے روایت ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم جمعہ کی نماز میں سورہ الجمعہ اور المنافقون کی تلاوت کرتے تھے۔ یہ رکوع نمبر 11 ہے جو سورت کا پہلا رکوع ہے۔ دعوت اسلامی کے پھیلاؤ کے لیے اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے انتخاب کر لیا ہے۔ 4 مین پوائنٹس ہیں دعوت اسلامی کے پھیلاؤ کا طریقہ کار۔ جن لوگوں کو حامل تورات بنایا گیا، یہودی بننے والوں سے کہہ دو اور تعلق باللہ۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض الملک القدوس العزیز الحکیم۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے، جو بادشاہ ہے بہت پاک ہے، سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اپنی صفت الملک سے واضح کیا ہے کہ دنیا کا مالک اللہ ہے، دنیا کا مال اسی کا اختیار ہے، وہی بادشاہ ہے۔ لوگ اس کو چھوڑ کر دنیا کے مال کی طرف بھاگ رہے ہیں جس کے ہاتھ میں ساری دنیا کا مال ہے۔ اللہ تعالیٰ القدوس ہے، وہ پاک ہے، اور ساری کائنات اس کی پاکی بیان کر رہی ہے، اور یہ لوگ اس کی پاکیزگی کو چھوڑ کر کھیل تماشوں اور تجارت کی طرف بھاگ رہے ہیں۔ هو الذی بعث فی الامیین رسولا منہم یتلو علیہم آیاتہ ویزکیہم ویعلمہم الکتاب والحکمہ وإن كانوا من قبل لفی ضلال مبین۔ وہی ہے جس نے ان پڑھوں میں ایک رسول انہی میں سے بھیجا جو انہیں اس کی آیات پڑھ کر سناتا ہے اور انہیں پاک کرتا ہے اور انہیں کتاب اور حکمت کی تعلیم دیتا ہے، حالانکہ بلا شبہ اس سے پہلے وہ یقیناً کھلی گمراہی میں تھے۔ وآخرین منہم لما یلحقوا بہم وہو العزیز الحکیم۔ اور ان میں سے دوسرے لوگوں کے لیے بھی جو ابھی ان سے نہیں ملے، اور وہ سب پر غالب، کمال حکمت والا ہے۔ 4 کام ہے رسولوں کے: تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ نفس۔ یعنی یہ کام ہے جن کے ذریعے سے دنیا میں تبدیلی آتی، اور یہ نبی انبیاء تبدیلی لے کر آئے۔ ذالک فضل اللہ یؤتیہ من یشاء۔ یہ اللہ تعالیٰ کا فضل ہے
وہ اس سے جس کو چاہتا ہے اس کو دیتا ہے، اور اللہ تعالیٰ بڑے فضل والا ہے۔ مثل الذین حملوا التوراۃ ثم لم يحملوها کمثل الحمار يحمل اسفارا۔ ان لوگوں کی مثال جن پر تورات کا بوجھ رکھا گیا پھر انہوں نے اسے نہیں اٹھایا، گدھے کی مثال کی طرح ہے۔ جو کتابوں کا بوجھ اٹھاتا ہے ان لوگوں کی بہت بری مثال ہے جنہوں نے اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلایا، اور اللہ تعالیٰ ظالم لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ جن کے پاس کتاب ہو گھروں میں اپنے پاس رکھیں، لیکن کتاب کو نہ پڑھیں نہ سمجھیں، کتاب ان پر اسی طرح کا بوجھ ہے جیسے گدھے پر بوجھ ہوتا ہے۔ تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے ایسے انسانوں کو کیا قرار دیا؟ نیچرلی یہ سب سمجھ رہے ہیں۔ قل یا ایھا الذین ھادوا ان زعمتم انکم اولیاء للہ من دون الناس فتمنوا الموت ان کنتم صادقین۔ آپ کہہ دیجئے اے لوگوں جو یہودی بن گئے ہو، اگر تمہارا یہ خیال ہے کہ یقیناً تم دوسرے لوگوں کے ماں سوا اللہ تعالیٰ کے دوست ہو تو موت کی تمنا کرو اگر تم واقعی سچے ہو۔ اور وہ کبھی اس کی تمنا نہیں کریں گے، اس کی وجہ سے جو ان کے ہاتھوں نے آگے بھیجا، اور اللہ تعالیٰ ظالموں کو خوب جاننے والا ہے۔ آپ کہہ دیں بلا شبہ جس موت سے تم بھاگ رہے ہو تو یقیناً وہ تم سے ملنے والی ہے، پھر تم اس کے پاس لوٹائے جاؤ گے جو پوشیدہ اور حاضر کو ظاہر کو جاننے والا ہے، تو وہ تمہیں بتا دے گا جو کچھ تم کرتے تھے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے بتایا موت تم اس سے بھاگتے ہو نا، نفرت کرتے ہو، لیکن موت سے بچ نہیں سکتے، تمہیں آ کر رہے گی۔ اینما تکونوا یدرککم الموت، جہاں کہیں بھی تم ہوگے موت تمہیں پالے گی۔ وَلَوْ كُنْتُمْ فِي بُرُوجٍ مُشَيَّدَةٍ، اگرچہ تم مضبوط قلعوں میں ہو۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کی آیات کو پڑھ کر سنانا، اللہ تعالیٰ کی کتاب اور حکمت کی تعلیم دینا، ایمان والوں کا تزکیہ کرنا، جن کاموں سے روکا گیا کھلی گمراہی میں ہونا، کتاب کی ذمہ داریوں کو نہ اٹھانا، اللہ تعالیٰ کی آیات کو جھٹلانا، ظلم کرنا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہیں۔ دعوت اسلامی کے پھیلاؤ کے لیے تلاوت آیات، تعلیم کتاب، تعلیم حکمت اور تزکیہ کا طریقہ اختیار کرنا ہے، انشاءاللہ قرآن کی خدمت کرنی ہے انشاءاللہ۔ رکوع نمبر 12 ہے، جب نماز جمعہ کے لیے پکارا جائے 3 مین پوائنٹس ہیں، اور ان میں سے پہلا یہی ہے، اور دوسرا جب انہوں نے کھیل تماشا دیکھا، اور تیسرا تعلق باللہ کی بات ہے، یا ایھا الذین آمنوا اذا نودی للصلاۃ من یوم الجمعۃ فاسعوا الی ذکر اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، جب جمعہ کے دن نماز کے لیے اذان دی جائے تو اللہ کے ذکر کی طرف دوڑو اور خرید و فروخت چھوڑ دو، تمہارے لیے بہت بہتر ہے اگر تم جانتے ہو۔ اس میں اس چیز کی قطعی دلیل ہے کہ جمعہ کی اذان ہو جائے تو مسلمان کے لیے اپنے کاروبار میں لگے رہنا حرام ہے۔ سید ابو ہریرہ سے روایت، رسول اللہ نے فرمایا جب جمعے کا دن آتا تو فرشتے جامع مسجد کے دروازے پر آنے والوں کے نام لکھ لیتے، سب سے پہلے آنے والا اونٹ کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، اس کے بعد آنے والا گائے کی قربانی دینے والے کی طرح لکھا جاتا ہے، پھر مینڈے کی قربانی کا ثواب رہتا ہے، اس کے بعد مرغی کا، اس کے بعد انڈے کا۔ لیکن جب امام خطبہ دینے کے لیے باہر آ جاتا ہے تو یہ فرشتے اپنے دفاتر بند کر دیتے ہیں اور خطبہ سننے میں مشغول ہو جاتے ہیں۔ صحیح بخاری کی 929 نمبر روایت ہے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر اور سیدنا ابو ہریرہ نے بیان کیا، رسول اللہ اپنے ممبر کی لکڑیوں پر فرما رہے تھے لوگ جمعہ چھوڑ دینے سے باز آئیں، نہیں تو اللہ تعالیٰ ان کے دلوں پر مہر لگا دے گا اور وہ غافلوں میں سے ہو جائیں گے۔ پھر جب نماز پوری ہو جائے تو زمین میں پھیل جاؤ اور اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرو اور اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کیا کرو تاکہ تم فلاح پاؤ۔ اور جب وہ کوئی تجارت یا کھیل تماشا دیکھتے ہیں تو اس کی طرف چلے جاتے ہیں اور تمہیں کھڑا چھوڑ دیتے ہیں، کہہ دیجئے کہ جو اللہ تعالیٰ کے پاس ہے کھیل تماشے سے اور تجارت سے بہت بہتر ہے۔
اور اللہ تعالیٰ سب رزق دینے والوں میں سے بہترین ہے۔ اس میں اشارہ اس واقعے کی طرف جب مدینہ میں ایک قافلہ آیا، لوگوں کو پتا چلا تو وہ خطبے کو چھوڑ کر خرید و فروخت کے لیے چلے گئے، صرف 12 آدمی رسول اللہ کے ساتھ رہ گئے، جس پر یہ آیت نازل ہوئی۔ اور یہ بات اس لیے کہی گئی تھی کہ یہ جو اللہ کے پاس ہے نا، وہ کھیل تماشے سے، تجارت سے بہتر ہے کہ مسلمان دوڑ کر جو ہی انہوں نے دھول بجتے سنا، ظاہر دور ایسا تھا مشرک کافر سبھی ساتھ رہتے تھے، تو انہوں نے جب سنا کہ تجارت کے لیے کال ہے، دوڑ کر مسجد سے نکل گئے۔ انہوں نے خطبہ، یعنی اللہ کے لیے خطبہ، جمعے کا خطبہ نہیں سنا۔ کرنے والے کام ہے اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑنا، اللہ تعالیٰ کے فضل میں سے تلاش کرنا، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا۔ جن سے روکا گیا تجارت اور کھیل تماشے کو نماز کے مقابلے میں ترجیح دینا، کمٹمنٹ پوائنٹس ہے، اللہ تعالیٰ کے ذکر کی طرف دوڑنا ہے، اللہ تعالیٰ کو کثرت سے یاد کرنا ہے انشاءاللہ۔ یہ تھی سورہ الجمعہ۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہمیں سمجھنے اور عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ المنافقون کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت 2 رکوع 11 آیات پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 13 ہے۔ جو سورت کا پہلا رکوع ہے، منافق قطعی جھوٹے ہیں۔ 6 مین پوائنٹس ہیں۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں، انہیں دیکھو تو جب ان سے کہا جاتا ہے ان کے لیے یکساں ہے، یہ کہتے ہیں اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ منافق رسالت کی گواہی دینے میں جھوٹے ہیں، اسی بات سے سورت کا آغاز ہے۔ اذا جاءک المنافقون قالوا نشهد انک لرسول اللہ۔ جب منافق آپ کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں کہ ہم گواہی دیتے ہیں کہ بلا شبہ آپ یقیناً اللہ تعالیٰ کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ جانتا ہے کہ بلا شبہ یقیناً آپ اس کے رسول ہیں، اور اللہ تعالیٰ گواہی دیتا ہے کہ بلا شبہ منافق یقیناً جھوٹے ہیں۔ اتخذوا ایمانہم جنہ، انہوں نے اپنی قسموں کو ڈھال بنا رکھا ہے، چنانچہ انہوں نے اللہ تعالیٰ کی راہ سے روکا۔ یقیناً بہت برا کام ہے جو وہ کرتے رہے ہیں۔ اس وجہ سے کہ وہ ایمان لائے، پھر انہوں نے کفر کیا تو ان کے دلوں پر مہر لگا دی گئی ہے، چنانچہ وہ کچھ نہیں سمجھتے۔ اور جب آپ انہیں دیکھیں تو ان کے جسم آپ کو اچھے لگیں گے، اور اگر وہ بات کریں تو آپ ان کی بات سنتے رہ جاؤ گے، گویا وہ ٹیک لگائی ہوئی لکڑیاں ہیں۔ وہ ہر بلند آواز کو اپنے خلاف سمجھتے ہیں، وہی اصل دشمن ہے، چنانچہ آپ ان سے چوکنے رہیں۔ اللہ تعالیٰ انہیں ہلاک کرے، کہاں سے وہ بہکائے جا رہے ہیں۔ اور جب ان سے کہا جاتا ہے کہ آؤ اللہ کا رسول تمہارے لیے بخشش کی دعا کرے، وہ اپنے سر پھیر لیتے ہیں، اور آپ انہیں دیکھیں گے کہ وہ رک جاتے ہیں، اس حال میں کہ وہ تکبر کرنے والے ہیں۔ سیرت محمد ابن اسحاق میں ہے کہ عبداللہ ابن ابی اپنی قوم کا بڑا اور شریف انسان تھا، یعنی لوگ اسے سمجھتے تھے کہ بڑا بزرگ شخص ہے۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جمعے کا خطبہ دینے کے لیے ممبر پر چڑھتے، یہ کھڑا ہو جاتا، کہتا تھا یہ اللہ کے رسول جو تم میں موجود ہیں، جن کی وجہ سے اللہ نے تمہاری عزت کی، اب تم پر فرض ہے کہ تم نبی کی مدد کرو، آپ کی عزت و تکریم کرو، آپ کا فرمان سنو، جو یہ کہیں بجا لاؤ، یہ کہہ کر بیٹھ جاتا تھا۔ احد کے میدان میں اس کا نفاق کھل گیا، اور یہ وہاں سے رسول اللہ کی نافرمانی کر کے ایک تہائی لشکر کو لے کر واپس آ گیا۔ جب رسول اللہ غزوہ احد سے فارغ ہوئے، مدینہ میں آئے، جمعہ کا دن آیا، آپ ممبر پر چڑھے، حسب عادت وہ پھر کھڑا ہو گیا۔ آج پھر وہ یہی کہنا چاہتا تھا، تو بعض لوگ کھڑے ہوئے اس کے کپڑے پکڑ کر کہنے لگے اللہ کے دشمن اب تو بیٹھ جا، اب تو یہ کہنے کا تو منہ ہی نہیں رکھتا، تو نے جو کچھ کیا وہ کسی سے چھپا ہوا نہیں، تم اس کے اہل نہیں ہو کہ جو زبان سے آئے وہ کہتے چلے جاؤ۔ وہ ناراض ہو کر لوگوں کی گردنیں پھلانگتا ہوا باہر نکل گیا اور کہتا جاتا تھا گویا میں کسی بری بات کے لیے کھڑا ہوا تھا، میں تو اس کام کو مضبوط کرنے کے لیے ہی کھڑا ہوا تھا۔ جو چند اصحاب مجھ پر اچھل آئے، مجھے گھسیٹنے لگے، ڈانٹ ڈپٹ کرنے لگے، گویا کہ میں کسی بری بات کے لیے کھڑا ہوا تھا۔ میری نیت تو یہ تھی کہ میں آپ کی باتوں کی تائید کروں،
انہوں نے کہا خیر اب تم واپس چلو، ہم رسول اللہ سے عرض کریں گے، وہ آپ کے لیے مغفرت کی دعا کریں گے۔ اس نے کہا مجھے کوئی ضرورت نہیں۔ نفاق ظاہر ہو گیا۔ سواء علیہم استغفرت لہم ام لم تستغفر لہم لن یغفر اللہ لہم ان اللہ لا یہدی القوم الفاسقین۔ آپ ان کے لیے بخشش کی دعا کریں یا نہ کریں ان پر برابر ہے، اللہ تعالیٰ انہیں ہرگز معاف نہ کرے گا۔ اللہ تعالیٰ نافرمان لوگوں کو ہدایت نہیں دیتا۔ اس آیت میں بتایا گیا کہ ان کے حق میں دعائیں مغفرت بھی مفید نہیں ہو سکتی۔ خیر رسول اللہ ان کے حق میں مغفرت کی دعا کریں یا نہ کریں، یہی لوگ ہیں جو کہتے ہیں ان لوگوں پر مت خرچ کرو جو رسول اللہ کے پاس ہے، یہاں تک کہ وہ منتشر ہو جائے۔ حالانکہ آسمانوں اور زمین کے خزانے اللہ تعالیٰ ہی کے ہیں، لیکن منافق نہیں سمجھتے۔ منافق یہ سمجھتے ہم دین پر خرچ نہیں کریں گے، دین کا کام رک جائے گا۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے اس کام کو آگے لے جانا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو ہر ایک کو موقع دیتا ہے اپنا حصہ ڈالے، لیکن جو لوگ خرچ نہیں کرتے وہ نفاق کا مظاہرہ کرتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں اگر ہم مدینہ لوٹ گئے تو زیادہ عزت والا زیادہ ذلیل کو لازماً نکال دے گا، حالانکہ عزت تو صرف اللہ کے لیے، اس کے رسول کے لیے اور ایمان والوں کے لیے ہے، لیکن منافق نہیں جانتے۔ کرنے والے کام ہے عزت کو اللہ، اس کے رسول اور ایمان والوں کا حق سمجھنا، ایمان لانا، جن کاموں سے روکا گیا جھوٹا ہونا، اپنی قسموں کو ڈھال بنانا، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ سے روکنا، ایمان لانے کے بعد کفر کرنا، تکبر کرنا، نافرمان ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے اللہ تعالیٰ کے لیے خالص ہونا ہے، اللہ تعالیٰ سے اخلاص مانگنا ہے، نفاق سے بچنا ہے۔ رکوع نمبر 14 ہے خرچ کرو قبل اس کے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت آ جائے۔ 3 مین پوائنٹس ہے، تم کو اللہ کی یاد سے غافل نہ کر دیں، موت سے پہلے خرچ کرو، اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تلہکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، تمہارے مال اور تمہاری اولاد اللہ تعالیٰ کی یاد سے تمہیں غافل نہ کر دیں، اور جو لوگ ایسا کریں گے وہی خسارہ اٹھانے والے ہیں۔ اور خرچ کرو اس میں سے جو ہم نے تمہیں دیا ہے، اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کو موت آ جائے تو وہ کہے اے میرے رب، تو نے مجھے قریبی مدت تک مہلت کیوں نہ دی کہ میں صدقہ کرتا اور نیک لوگوں میں شامل ہو جاتا۔ دنیا میں مال اور اولاد انسان کے لیے 2 بڑے فتنے، 2 بڑی آزمائشیں، کیونکہ مال کے حصول کے لیے انسان حلال حرام کی تمیز بھول جاتا ہے، اللہ کے احکامات کی پابندی نہیں کرتا، اور اولاد کی خواہشات کو آخری حد تک جا کے پورا کرنا چاہتا ہے۔ اولاد کی محبت فطری ہے، اولاد بہت بڑی آزمائش ہے۔ سیدنا ابو ہریرہ کہتے ہیں رسول اللہ کے پاس ایک آدمی آیا، اس نے کہا اللہ کے رسول کون سا صدقہ بڑا ہے؟ آپ نے فرمایا تو صدقہ کرے اس حال میں کہ تو تندرست ہو، حریص ہو اور محتاجی کا خوف کرتا ہو، اور مالداری کا امیدوار ہو تو دیر نہ کرو، یہاں تک کہ سانس گلے میں آ جائے۔ اس وقت تو کہے اتنا فلاں کا ہے، اتنا فلاں کا ہے، اب تو فلاں کا وہ ہو ہی چکا۔ اور اللہ تعالیٰ کسی جان کو ہرگز مہلت نہیں دے گا جب اس کی مقررہ مدت آ جائے گی، اور اللہ تعالیٰ اس سے پوری طرح باخبر ہے جو تم عمل کرتے ہو۔ کرنے والے کام ہے اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا، نیک لوگوں میں شامل ہونا، جن سے روکا گیا اللہ تعالیٰ کی یاد سے غافل ہونا۔ کمٹمنٹ پوائنٹس ہے موت آنے سے پہلے اللہ تعالیٰ کی راہ میں خرچ کرنا ہے۔ یہ تھی سورہ المنافقون۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہمیں نفاق سے بچا لے اور ہمیں اخلاص نصیب فرمائے۔ اللہ کے پاک نام سے سورۃ التغابن کا آغاز کرتے ہیں۔ مدنی سورت 18 آیات 2 رکوع پر مشتمل ہے۔ یہ رکوع نمبر 15 ہے، کیسی جیت کیسی ہار۔ 5 مین پوائنٹس ہیں جن لوگوں نے پہلے کفر کیا، منکرین نے دعوے سے کہا ایمان لاؤ، ہار جیت کا دن اور تعلق باللہ کی بات ہے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یسبح للہ ما فی السماوات وما فی الارض لہ الملک ولہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر۔ اللہ تعالیٰ کا پاک ہونا بیان کرتی ہے۔ ہر چیز جو آسمانوں میں ہے اور جو زمین میں ہے
اسی کے لیے بادشاہت ہے اور اسی کے لیے سب تعریف ہے اور وہ ہر چیز پر پوری قدرت رکھنے والا ہے. هو الذی خلقکم فمنکم کافر ومنکم مؤمن. وہی ذات ہے جس نے تمہیں پیدا کیا ہے، پھر تم میں سے کوئی کافر ہے اور تم میں سے کوئی مومن ہے، اور اللہ تعالیٰ اس کو خوب دیکھنے والا ہے جو تم عمل کرتے ہو. اس نے آسمانوں اور زمین کو برحق پیدا کیا ہے اور اس نے تمہاری صورتیں بنائی تو اچھی صورتیں بنائی اور اسی کی طرف لوٹنا ہے. وہ جانتا ہے آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے، اور وہ جانتا ہے جو کچھ تم چھپاتے ہو اور جو کچھ تم ظاہر کرتے ہو، اور اللہ تعالیٰ سینوں والی باتوں کو خوب جاننے والا ہے. کیا تمہارے پاس ان کی خبر نہیں آئی جنہوں نے اس سے پہلے کفر کیا، پھر وہ اپنے کام کا وبال چکھ چکے اور ان کے لیے دردناک عذاب ہے. یہ اس لیے کہ یقیناً ان کے پاس ان کے رسول واضح دلائل کے ساتھ آتے رہے تھے، تو انہوں نے کہا کیا انسان ہماری رہنمائی کریں گے؟ چنانچہ انہوں نے کفر کیا اور منہ پھیر لیا، اور اللہ تعالیٰ بھی ان سے بے پرواہ ہو گیا. اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہے، تمام خوبیوں والا ہے. جن لوگوں نے کفر کیا انہوں نے گمان کیا وہ ہرگز نہیں اٹھائے جائیں گے. آپ کہہ دیجئے کیوں نہیں، میرے رب کی قسم ضرور اٹھائے جاؤ گے، پھر جو کچھ تم نے کیا تمہیں ضرور بتایا جائے گا، اور اللہ تعالیٰ پر یہ بہت آسان ہے. فآمنوا باللہ ورسولہ والنور الذی انزلنا واللہ بما تعملون خبیر. چنانچہ تم اللہ تعالیٰ پر اور اس کے رسول پر اور اس نور پر جو ہم نے اتارا ہے ایمان لے آؤ، اور اللہ تعالیٰ اس سے جو تم عمل کرتے ہو خوب باخبر ہے. جب اجتماع کے دن کے لیے وہ تم سب کو جمع کرے گا وہی ہار جیت کا دن ہوگا، اور جو اللہ تعالیٰ پر ایمان لائے اور نیک عمل کرے تو اس کی برائیاں اس سے دور کر دے گا اور اس کو باغوں میں داخل کرے گا جن کے نیچے نہریں بہتی ہیں، اور وہ ہمیشہ اس میں رہنے والے ہیں ہمیشہ ہمیشہ. یہی بہت بڑی کامیابی ہے. قیامت کا دن ہار جیت کا دن ہے. اس میں ایک گروہ جیتے گا، ایک ہار جائے گا. اہل ایمان کی جیت ہوگی، جنت میں داخل ہو جائیں گے، اور وہی ہار جیت کا دن ہوگا جب اہل دوزخ میں چلے جائیں گے. اور یہ التغابن ہے، سب کا نام غبن سے ہے. غبن نقصان اور خسارے کو کہتے ہیں. اس دن کوئی بیماری کوئی پریشانی نہیں پہنچتی.